ہم ابھی ناول نگار رحمان عباس صاحب کو اپنے ساتھ تھوڑی دیر میں لائیو لیں گے۔ رحمان عباس صاحب ناول نگار ہیں، ان کا تعلق انڈیا سے ہے اور 5 ناول لکھ چکے ہیں اور اردو ادب میں ان کا ایک نام ہے، اور انڈیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ادب کا ان کو مل چکا ہے، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، ان کے ایک ناول پر۔ تو تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ وہ لائیو ہوں گے اور ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ لائیو لے سکیں، اور امید ہے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے ہمارے ساتھ۔ ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے اور ہم کنیکٹ ہو جائیں گے ان کے ساتھ جب تک ہم آپ کو ناول دکھاتے ہیں۔ یہ ناول ہے زندیق، جس میں ہم لوگوں نے بات کرنی ہے، اور کافی ضخیم ماشاءاللہ ناول ہے، لیکن ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے۔ اور ناول کی تھیم پہ مختصر سا تبصرہ بھی لکھا تھا، اور ہم مزید ناول پر گفتگو کریں گے ابھی ان کے ساتھ۔ تو وعلیکم السلام۔ تو ہم ناول پر ہی گفتگو ان کے ساتھ کریں گے اور مزید اردو ادب پر بات کریں گے، اردو کا مستقبل کیا ہے، اور عالمی ادب میں اردو کب جگہ بنائے گی، اور ہمارے ناول نامزد ہوں گے عالمی ادب میں نوبل پرائز کے لیے۔ یہ ہم گفتگو کریں گے ان کے ساتھ۔ اور آ تو گئے رحمان صاحب لائف، اب وہ آ گئے ہیں، ہم نے کلک کر دیا ہے۔ جی جی سر، آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی آ گئے سر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے آ رہی ہے، جی آپ کو جی آ سر، رہی ہے آپ اب کی آواز آواز؟ بھی آ رہی ہے۔ جی سر آ رہی ہے، خوش آمدید سر۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اوکے، میں ذرا دیکھ لوں اور برابر کنیکٹ ہوا ہوں نہیں۔ ہاں، جی بہت بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا، بہت آپ بہت کا بھی شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم غریبوں کو یاد کیا۔ نو سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بہت مصروف ہوتے ہیں، لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ارے نہیں، میں بالکل مصروف نہیں ہوتا، بس گاؤں آیا ہوں ذرا ہفتے بھر کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی مصروفیت نہیں ہے خاص۔ سر انڈیا کا موسم کیسا ہے؟ ہاں، اس بار کافی ٹھنڈی ہے، موسم کافی سرد ہے، اور ہاں بعض لوگ تو ایسے موسم کو عاشقانہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نہیں کہتے عاشقانہ اس موسم کو؟ پتہ نہیں کیوں میرے آپ نے دیکھا ہوگا ثناء اللہ اس طرح کے جذبات کو عہد گزشتہ کے جذبات سے تعبیر کرتا ہے، تو اب مجھے بھی یہی لگنے اچھا، لگا ہے کہ اس جذبے میں اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بہرکیف صحیح صحیح۔ تو سر آپ کو سر تو نہ کہیں کون پلیز، سا؟ سر نہ جی کہیں، اچھا سیدھا سیدھا عباس رحمان صاحب، رحمان۔ جی رحمان عباس صاحب، آپ کو کون سا ناول نگار پسند ہے، انڈیا کا اور پاکستان کا؟ مطلب آپ پہلے سوال ہی ایسا کریں گے کہ میرے دوست یا تو چلے جائیں یا بیٹھے رہیں۔ نہیں نہیں، بیٹھیں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری ادبی تاریخ میں مجھے قرۃ العین حیدر بہت پسند ہے۔ ہمارے مجھے ختیجہ وہ عبداللہ حسین بھی پسند ہیں، اور یہاں سے تو لوگوں نے ناول بہت کم لکھے ہیں ہمارے یہاں پچھلے۔ قاضی عبدالستار کا نام آپ اس فہرست میں لے سکتی ہیں، لیکن وہ میرے کوئی بہت ہی پسندیدہ ناول نگار نہیں ہے۔ تو اردو میں قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین ہمارے
सीनियर नॉवल निगारों में। बेदी साहब का तो एक ही नॉवल है, तो एज ए नॉवलिस्ट जी। लंबी फहरिस्त में आई डोंट कंसिडर कि उनका नाम ले, लेकिन आई नहीं आ पाया डेफिनेटली। हाँ, और आलमी तौर पर आपको कौन पसंद है, अंग्रेजी में या जापान में या तुर्क, आलमी तौर पर कौन पसंद है? काफी हैं ये, और ये सारे नाम तो और ये सारा डिबेट तो हम करते रहते हैं। और आप अम, खुर्शीद तो रोजाना इस तरह की फहरिस्त देता है पसंदीदा अदीबों की। सैयद काशिफ ने भी एक जी। लंबी फहरिस्त दी थी, और उस फहरिस्त में कई नावल निगार ऐसे हैं जिनको मैं भी पसंद करता हूँ, और किसी हद तक मैंने उनको पढ़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि गाब्रिएल गार्सिया मार्केज नंबर वन है मेरी फहरिस्त में, और उसके अच्छा। कई असबाब हैं, और मैंने उसको ज्यादा पढ़ा। और हान पामोक भी बिलाशुबा उस फहरिस्त में है। काफी नाम है। बेन ओकरी मुझे बहुत पसंद है, एक अलग फ्लेवर का नॉवलिस्ट है। और भी बहुत सारे नॉवलिस्ट हैं, और बातें करते करते उनका जिक्र भी आ सकता है। गस्टॉफ फ्लॉबेर मेरा बहुत फेवरेट नॉवलिस्ट है, अच्छा। ऑथर है। तो सही। इस पर भी बात हो सकती है कि नॉवलिस्ट और नॉवल लिखना, ये भी मेरे लिए हमारे यहाँ उर्दू में बाज लोग नॉवल लिखते हैं, वो नॉवल निगार नहीं होते। तो ऐसी कई चीजें हैं, जैसे बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन वो क्रिकेटर नहीं होते। तो काफी मुतनाज़िफ ही बातें हो सकती हैं। सही। तो सर, जो हमारे यहाँ जो फिक्शन लिखा जाता है, तो इंडिया में और पाकिस्तान में, तो कहाँ पे यकसानियत है और कहाँ पे फर्क है, और फर्क जो है वो किस किस्म का है, और यकसानियत किस किस्म की है हमारे फिक्शन निगारों में? एक बड़ी अक्सानियत ये है कि हम में से बेशतर बुज़दिल लिखने वाले हैं। अच्छा, अ, इसको तो हम एग्री करती हूँ। हम हम्म। बहुत ज्यादा अम, अ, जो अखलाक है हमारे माशरे का, या बल्कि माशरे का भी नहीं बल्कि उर्दू जबान का, जो सिंधी, मराठी, हिंदी दूसरी जबानों से अलग है। तो हम्म। जबान का जो एक जबान की अपनी जो एक शरीयत बन गई है, हम उसके अंदर जो रीडर खड़ा है उसके तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। जो नॉवेल की सिन्फ की मुझे लगता है जो जिस तरह का नॉवेल हम देखते हैं दुनिया में लिखा जाता है, उससे हम्म। बिल्कुल उसके बिल्कुल मुतजाद रवैया है। और जो चीजें एकसानियत वाली हैं उनमें ये है कि हमारे यहाँ और मजलूमियत का फसाना बहुत है, सियासी जबर का फसाना बहुत है। जी। हमारे यहाँ जदीदियों के दौर में तो खैर उनका तो खैर अफसानों में ही ज्यादा, नॉवल तो खैर उनके यहाँ ऐसा है नहीं, लेकिन अ, अपने नफ्स का या जात का कर्ब जो था उसका इजहार बहुत है। ये काफी सिमिलैरिटीज हैं, और ये हैरत की बात यह है कि पिछले 50 वर्षों में मौजुआती सतह पर हमारे यहाँ काफी यकसानियत आ गई थी, और शायद इसीलिए जी। जब हम लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया तो मतलब कर्ब वाला भी जो जात की तन्हाई या नफ्स की तन्हाई, ये भी सारी जो यकसानियत थी वो भी कहीं ना कहीं एक टैबो मतलब एक तरह का क्लैश बन गया था। तो ये यकसानियत दोनों जगह मिलती है। तो जो हमारे फिक्शन में, यहाँ हमारे तजुर्बात भी बहुत हुए हैं फिक्शन पर। अलामती फिक्शन लिखा गया, तजरीदी फिक्शन भी लिखा गया, और एक दास्तान गोई और माजरा कहानी। तो आपके यहाँ भी एक माजराती बयान नजर आता है ना, आपके भी फिक्शन है वो मुझे तो माजरे की है। मुझे तो बहुत सारी जो मुझे मुझे यही अच्छा लगता टर्मिनोलॉजी, है, जैसे नहीं ये तो ये जो जो मकतबी तनकीद की टर्मिनोलॉजीज हैं, और मुझे लगता है कि आपने भी उनको खामखा की अहमियत दे रखी है। ये सब नहीं, टूल्स मैंने हैं। बिल्कुल अहमियत नहीं दी। नहीं, अब जब मेरी किताब आई तो मुझे तब पता चला ये सब कि जब टूल्स सबने हैं, कहा और माजराती बयानिया है, तो ये सब तो मुझे टूल्स लगता है हैं। कि अच्छा है। अच्छा नहीं है? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? अच्छा बुरा तजुर्बात मुझे होनी बहुत चाहिए। ज्यादा नहीं, अच्छा बुरा मुझे बहुत ज्यादा समझता नहीं है, लेकिन मुझे ये समझता है कि टूल्स जो है वो अदब नहीं है। अच्छा। हाँ, चाहे वो अलामत हो या सादा बयानिया हो, तो ये बुनियादी तौर पे ये टूल्स हैं, इसके जरिए से आप कहानी बयान करते हैं। हम्म। कहानी, हर कहानी अदब में यकसा अहमियत नहीं हासिल कर पाती है। जी तो वो जी क्या जी वजह है, जी। मतलब आप अलामत का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलामत कामयाब भी हो सकती है, नाकामयाब भी हो सकती है। जी सादा जी बयानिया कामयाब भी हो सकता है, नाकामयाब भी हो सकता है। लेकिन जी जी। इन्हीं पर अदब की कद का तायुन नहीं हो सकता। तो टूल्स सही। पर मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता। मुझे लगता है कि टूल्स टूल्स को वो लोग बहुत ज्यादा गिनते हैं जो शायद जिनके पास
بہت زیادہ بات کرنے کے لیے ہوتی نہیں ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ ادب کا جو بنیادی محور ہے اگر ہم اس پر بات کرتے ہیں تو ٹولز کافی ثانوی ہو جاتے ہیں. ٹولز کافی اختیاری چیز ہے اور وہ کافی اس کا تعلق کافی شخصیت سے ہوتا ہے. آپ کی شخصیت کیسی ہے, آپ کن چیزوں کو لکھنا چاہتے ہیں. یعنی اگر یولیسس کوئی لکھتا ہے تو اس کی شخصیت الگ ہے اور کافکا کی شخصیت الگ ہے. تو شخصیت کا جو فرق ہوتا ہے, شخصیت کا فرق ہوتا ہے, دنیا کو دیکھنے کا فرق, جی اپنی زندگی گزارنے کا فرق. تو یہ جو تفاوت ہے یا یہ جو تفریق ہے یا جو فرق ہے وہ طے کرتا ہے کہ آپ کہانی سب بیان کر رہے ہیں, آدمی کی کہانی بیان کر رہے ہیں. ایک ملک جی کے اندر جو ایک پولیٹیکل سسٹم یا ریلیجس سسٹم یا جو ذہنی کیفیت ہیں اس میں ایک شخص زندگی گزار رہا ہے, زندگی کہانی اس کی بیان کی رہی ہے, لیکن جو بیان کرنے والا ہے اس کی اپنی شخصیت, اس کا اپنا ادب کو دیکھنے کا پیمانہ, طریقہ کار, یہ وہ طے کرتا ہے کہ وہ اپنے کردار کی کہانی کس طرح سے اپنے قارئین کو سنانا چاہتا ہے یا ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. تو ٹولز بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. اصل چیز جیسے اصل چیز شاعری ہے, تختی اہم نہیں ہے, یا اچھا بحر اہم نہیں ہے. اچھا شاعر کسی بھی بحر میں اچھے شعر کہہ سکتا ہے. تو بحر شعر نہیں بناتی, شعر تو شاعر کا تخیل بناتا ہے. اسی طرح فکشن میں بھی ٹولز ہیں, وہ علامت بھی ہو سکتا ہے, تجرید بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ٹول ہو سکتا ہے. تو ایک اچھے ناول کی ایک اچھے کیا خصوصیت ہوگی, پہلی ہم کیا اس میں دیکھیں؟ تم نے تو اگر آپ 12ویں ایک جماعت کا ناقد, سوال کیا, اس کے باوجود اگر مجھے خیر نہیں کوئی اگر بات نہیں, یہ لوگ نیچے آ رہے ہیں, کچھ سوالات نیچے بھی آ رہے ہیں تو کہ کوئی بات ناول نہیں. کی اچھے فکشن کی کیا خصوصیت ہوگی, اچھا دیکھیے فکشن اور اچھا ناول کیا؟ اس کا جو جواب ہوتا ہے ہوں وہ ہر بار ہر ادیب, چاہے یہ سوال آپ مجھ سے پوچھیں, اگر آپ نے یہ سوال انور سجاد سے پوچھا ہوتا تو وہ الگ جواب دیتے, میں اس کا جواب الگ جی دوں گا. اور یہی فرق ہوتا ہے کہ رائٹر کس طرح سے فن پارے کو دیکھتا ہے. میرے نزدیک اچھا ناول وہ ہے جو قارئین کا جو لارجر کلاس ہے, جس میں ناقدین ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, عام قاری ہیں, ہر پروفیشن سے, ہر واک آف لائف سے جو لوگ آتے ہیں, ان کے جو سوالات ہیں کور زندگی کو سمجھنے کے, انڈرسٹینڈنگ کے, ان کو چھونے کی کوشش کرتا ہو. صحیح. ناول لیکن صرف یہی نہیں ہوتا ہے, صرف اس کی بنیاد پر ناول نہیں بنتا ہے. ناول آپ کو آدمی کے بارے میں کوئی نیا شعور دے, یا آپ کا جو پرسپیکٹو ہے آدمی کے بارے میں, معاشرے کے بارے میں, سماج کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, فلسفے کے بارے میں. تو ہر شخص, چونکہ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ ہر شخص ان تمام چیزوں کی وجہ سے مقید ہوتا ہے, گرفتار ہوتا ہے. ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اس گھر کی جو مذہبی روایتیں ہوتی ہیں, اس گھر کا جو مذہب ہوتا ہے, یہ اتفاق ہے کہ ہم ایک مخصوص مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہم کسی اور مذہبی گھرانے میں یا ثقافتی پس منظر رکھنے والے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, اس کا ہم پر انفلوئنس ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. ہم جس زبان میں پیدا ہوتے ہیں, یعنی کاف کا اگر جرمن یا چیک زبان یا اس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے, یا دوسرے ادیب یا ربیندر ٹیگور بنگالی میں پیدا ہوتے ہیں, تو یہ بہت کرتا ہے کہ آپ کس زبان میں پیدا ہوئے, کیونکہ پھر اس زبان کی تاریخ اور اس زبان میں جس طرح کا لٹریچر لکھا گیا ہے, یہ چیزیں آپ کو انفلوئنس کرتی ہیں. پھر آپ کس ملک میں پیدا ہوئے, آپ افغانستان میں پیدا ہوئے ہیں, ترکی میں پیدا ہوئے ہیں, یا پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں, یا کمبوڈیا میں پیدا ہوئے ہیں, تو اس ملک کی جو سائیکی ہے, اس ملک میں زندگی کو دیکھنے کا یا اس ملک میں زندگی کی جو سطح ہے وہ بھی آپ پر انفلوئنس کرتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں آپ کو زندگی کا ایک تصور دیتی ہیں. ناول اس کا احتساب کرنے کی کوشش کرتا ہے. بڑا ناول یا جتنے بڑے اہم ناول ہیں ہماری دنیا کی تاریخ کے, وہ آدمی کا احتساب کرتے ہیں, اس کے ماضی کا بھی اور اس کے حال کا بھی, اور بعض اوقات اس کے مستقبل کی بھی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہا ہے, یا بلکہ ماضی کے ناول یا ماضی کی کتابیں یا ماضی کے رزمیے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں آج کو دیکھنے, آج کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اور اس کی بہت بڑی مثال رامائن ہے, مہابھارت ہے. ان کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو کہانیاں ہیں ان میں کس طرح سے
اس وقت کا آدمی جیتا ہے، اس کا اسٹرگل کیا ہے. تو یہ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اچھا ناول جو ہوتا ہے وہ بہت سارے آدمی کے جو کرائسس ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ فنی سطح پر جو تجربے ہونے چاہیے فن کے اندر اپنی کہانی کو پیش کرنے کی جو پیشکش ہے، اس کے پھر بہت سارے ٹولز ہیں، اور وہ بھی بہت معنی رکھتا ہے کہ آپ کتنے نئے ڈھنگ سے اپنی بات کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں تو ریپیٹڈ ہیں، بہت سارے کرائسس آدمی کے مستقل چلے آ رہے ہیں، اور گزشتہ جی 4,000 5,000 برسوں سے مستقل جو روایت ہے، تاریخ ہے، سیاسی جبر کی تاریخ ہے، اسی کے ساتھ نفس کو دریافت کرنے کی کوشش ہے، یا نفس کو سمجھنے کی کوشش ہے، یا نفس کا جو پورا ماجرا ہے، آدمی کا جو پورا کھیل ہے، مرد عورت کا جو پورا جی کھیل ہے، مرد عورت غیر مرد عورت مرد، جتنی تفریق ہو سکتی ہے مہابھارت سے اس میں اس کے سارے سارے ٹریسز ہم کو ملتے ہیں کہانی کے. تو مجھے لگتا ہے اچھا ناول، بڑا ناول بہت سارا پوٹینشیل دیتا ہے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے. ہم اپنے آپ کو بہتر طور پہ دیکھنے لگتے ہیں، یا ہم اپنے آپ سے ہماری اپنی آپ سے جو اسٹرگل ہے آدمی کا اس زمین پر، جس طرح مختلف جانور اس زمین پر ہیں، ہم بھی ایک نو ہیں، اور ہم بہت زیادہ اپنے بارے میں جانتے نہیں ہیں. حالانکہ دنیا نے بہت ترقی کر لی، اس کے باوجود اب بھی بڑے سوالات جو ہیں ان کے تشفی بخش جواب نہیں ہے، یا شاید آدمی ان کی کھوج میں آج بھی ہے. شاید یہی آدمی کا مقدر ہے کہ وہ ہمیشہ جب تک ہے وہ ان سوالات سے جوجھتا رہے گا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اور اسے کہاں جانا ہے. ناول یہ ان تو ہے. تینوں سوالوں کو بھی دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، کوشش کرتا ہے. صحیح سر، بہت سارے ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے احباب ساتھ ہیں. تو ہمارے ادیب، سینئر ادیب اخلاق احمد صاحب بھی ہیں، اور وہ آپ کو بہت نوازش، ایڈمائر کر رہے ہیں آپ کو. بہت اور شکریہ سیمی سر. درانی صاحبہ ہماری ادیبہ، وہ بھی ساتھ نوازش. ہیں. وہ اور آمنہ احسن ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. فتح اللہ خان ہیں ہمارے دوست، اور بہت سارے ماشاءاللہ ہمارے احباب نے جوائن کیا ہے. اور سر نوازش. ماجد شاہ صاحب بھی آ گئے ہیں، وہ بھی ہمارے سینئر ادیب ہیں، اور ماشاء بہت اللہ. سلام دے رہے ہیں سب آپ کو. نوازش. اور آج کے بہت اچھی گفتگو حسب دستور تو کریں گے ہی نا. اتنے اچھا ناول لکھا ہے بھائی. مجھے تو ارے روزن بھی نہیں، پسند تھا، اور مجھے زندگی بھی مجھے بہت پسند آیا ہے. اور میں تو نوازش. چاہوں گی زندگی پڑھیں، اور سب لوگ جو ہے جس نے نہیں پڑھا ہم اپنے دوستوں سے کہیں گے ضرور پڑھیں. ایک اور نوازش. سوال سر، جو بالکل بالکل ذہن میں ہے اس زندگی کے پڑھنے کے بعد بالکل اور بالکل. روزن پڑھنے کے بعد ہی آف کورس، آپ کہ سوالات جو ہم پوچھنے سے نہ ڈریں، نہ سوالات کی تعداد سے ڈریں، بے فکر ہو کر پوچھیں. جی اور جی اگر آغاز آپ کے جی پاس سوالات کم ہو تو مجھ سے کہیں، میں آپ کو سوالات بھی پہنچا سکتا ہوں. وہ لوگ نیچے آلریڈی لکھ رہے ہیں ہمارے دوست، بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. آمنہ بھی کہہ رہی ہے بہت اچھی گفتگو ہے. سر ساجد علی نے جوائن کیا، السلام علیکم سر. آغا سہیل صاحب نے جوائن کیا، السلام علیکم سر. اور اچھا، جو ہمارے یہاں فکشن میں جنس کو کثرت سے موضوع بنایا گیا ہے، اردو فکشن میں ایک یہ بھی ہے نا، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ آسان راستہ ہے مصنف کا اپنی لکھت کی طرف متوجہ کروانے کا؟ اور آپ کے فکشن پر بھی یہی اعتراضات ناقدین کرتے ہیں کہ مجھ پر بھی کیا، حالانکہ میں نے صرف 2 کہانیوں میں تذکرہ لکھا، بیڈ روم سین، لیکن اس پہ بھی اعتراضات ہوتے ہیں. تو کیا اردو میں اتنا لکھا بھی گیا جنس کے اوپر، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ناقدین پسند نہیں کرتے، اور ناکاری پسند کرتا ہے، وہ ایک فحش نگاری کا الزام لگاتا ہے ادیب کے اوپر. ایسا کیوں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں اردو میں جی بہت زیادہ لکھا مجھے لگتا ہے کہ نہیں گیا ہے. ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یعنی کہ بہت لکھا گیا ہے. بالکل نہیں، لوگ پڑھتے وڑھتے ہیں نہیں، بلکہ جو پڑھتے ہیں وہ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کتنا ہمارے ایکسپلور ہوا ہے مرد اور جی عورت کے رشتوں کو. صحیح. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے یہاں اردو میں جو دروازہ کھولا ہے اس بحث کا، وہ عصمت آپا نے کھولا ہے. جی اور عصمت آپا نے اس کو بہت بہتر انداز میں لایا. اس کے بعد منتھو، بیدی، ان لوگوں نے اپنے طور پر. لیکن ان سب کے یہاں جیسے عصمت آپا کے یہاں تو کلچرل جو ایک کلچر کی سطح پر جو حد بندیاں تھیں اس کو انہوں نے لحاف میں لایا ہے. جو ہم جنسیت پر ہمارے یہاں پہلی اچھی کہانی ہے. اس کے بعد بیدی کے یہاں کچھ کہانیوں میں جنس، اور لیکن بیدی اور منٹو کے یہاں جو جنس نگاری ہے وہ پارٹیشن، مظلومیت، اور پارٹیشن کے ہوں دوران جو لوگوں کے ساتھ بیتا ہے اس میں کس طرح مرد ایک شفاق جانور بن کر
عورت کا استحصال کرتا ہے، اور یہ ایک ٹریجڈی ہے عالمی سطح پر. ہم دیکھتے ہیں کہ فسادات میں یا جہاں پر سیاسی جبر ہوتا ہے وہاں پر ریپ کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے. فیسسٹ کرتے ہیں. جرمنی میں ہوا ہے بہت یہودیوں کے ساتھ. بر صغیر میں بھی، بر صغیر کے دونوں ممالک میں بھی جو فسادات کی تاریخ ہے وہ تاریخ عورتوں کے ساتھ جنسی جبر کی بھی تاریخ ہے. جی تو ہمارے ان بڑے فنکاروں نے اس طرف زیادہ توجہ دی ہے، اس استحصال کی طرف. لیکن مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ اردو ہمارے یہاں، کیونکہ انگریزی میں تو آپ دیکھیں گے تو کافی اس میں جو خالص ادب ہے اس میں بھی مرد عورت کے رشتوں اور اس رشتوں کے مختلف مراحل میں کیا کیفیتیں ان کی ہوتی ہیں، کیونکہ جنس کا تعلق محض جسم سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی روح سے ہے، آپ کی کیفیات سے ہے، آپ کے نفس جی پر اس کے کیا جی اثرات ہیں اس سے ہیں. تو اردو میں ان ساری چیزوں کو افسانے میں بڑی حد تک لوگوں نے لکھا ہے، تجربے کیے ہیں، مرد عورت کے رشتوں کی مختلف گرہیں کھولنے کی کوشش کی ہے. بہت سارے لوگوں نے آپ نام گننے بیٹھیں تو آپ 50 نام گن سکتے ہیں جنہوں نے اس طرف توجہ دی ہے. باوجود اس کے ہمارے یہاں کافی تہذیبی سطح پر یا ہماری زبان کا جو ایک کلچر ہے جس کے ساتھ ہمارے مذہب سے بھی جو اخلاقیات آتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ادب کی اخلاقیات کو یا ادب کی جو بنیادی اخلاقیات ہیں اس کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. یعنی جو مذہب کی اخلاقیات ہیں وہ چاہتی یہ ہیں کہ ادب اس کے ماتحت رہے، ادب کی اخلاقیات اس کے ماتحت رہیں. ادب کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ کلیش ان دونوں جمالیات کا کلیش ہے، یہ ایسٹھیٹکس کا کلیش ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کے ناول بہت کم ہیں جہاں پر جنس کی جو کیفیات ہیں ان کو ان کو ان 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 کو ان کے اندر ڈوبے ہوئے کردار ہمیں نہیں ملتے ہیں، جبکہ جنس ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں ہندوستان میں جو ہندو تہذیب ہے اس پوری تہذیب کی تاریخ پر جس پہ بے شمار کتابیں ہیں، آرکیٹیکچر ہے، کھجوراہو کی پوری روایت ہے. اس کے علاوہ جو پینٹنگ کی بہت بڑی روایت ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جنس بہت ہی مقدس فعل تصور کیا گیا ہے. یہ دو روحوں کو قریب لاتا ہے اور انہیں ایک میں مدغم کرتا ہے. تو الگ الگ معاشروں میں الگ الگ روایتیں ہیں. تو سامی روایتیں تھوڑی مختلف ہیں. سامی معاشرہ جس طرح سے تشکیل ہوا ہے گزشتہ 400-450 برسوں میں، وہاں پر انہوں نے جنس پر الگ طرح کی پہرے داری لائی. لیکن اسی معاشرے کی پوری جو تاریخ ہے اس میں لوط کی قوم کی تباہی کی داستان بھی ہے، اور دوسری بہت ساری کہانیاں جو یہودی اسکرپچرز کی روایتیں ہیں یا بائبل کی بہت ساری کہانیاں ہیں جہاں پر جنس کے متبادل جنس کے بہت سارے امکانات جہاں پر ہم کو دیکھنے ملتے ہیں. تو اردو میں اس طرح مطلب ہندی میں بھی کئی کتابیں گزشتہ 30-40 برسوں میں منظر عام پر آئی ہیں، اور بہت ہندی کے بڑے بڑے ادیبوں نے بھی ان موضوعات کی طرف توجہ دی ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو تھوڑا باریکی سے سمجھا جائے. اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے ذہن میں جو جنس کا تصور ہے یا جنس کو ٹیبو بنا کے رکھا گیا، اس تصور سے تھوڑی دیر کے لیے ادیب کو اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے، اور اس کے کردار جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ اس زندگی کو پورے سنجیدگی سے ایکسپلور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کا اس میں ذاتی دلچسپی ہے، مجھے جیسے بہت ساری چیزوں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اگر میرے کردار کے اندر وہ چیزیں ہیں، اس کی فکر کا وہ حصہ ہے، اس کے ارتقاء کا وہ حصہ ہے، تو میں اس سے صرف میری اخلاقیات، اس کردار کی اخلاقیات کو میں جینے نہیں دوں گا. یہ بہت ناانصافی ہوگی کہ اگر ثناء اللہ میری اخلاقیات یا میری نظر سے کسی عورت کی طرف دیکھے، اسے اسی اپنی ہی طرح سے دیکھنا چاہیے. تو یہ آنیسٹی کو برقرار رکھنے کی ادیب کو کوشش کرنی چاہیے. اور کیونکہ ہم بنیادی طور پہ ہم آج بھی ہم اس طرح کا معاشرہ ہے جہاں پر ہم اپنی زندگی کا اعتراف نہیں کرتے.
ہندوستان میں تو خیر ہمارے یہاں تو بہت ساری چیزوں کا اعتراف ہوتا ہے، بہت سارے فلم ایکٹرس ایکٹریسز باتیں کرتی ہیں. ہمارے یہاں تو شبانہ اعظمی اور ان کے ساتھ فلم بھی بنی ہے ہم جنسیت پر، اور ہمارے یہاں کافی فلموں میں بھی اس طرح کے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. علی گڑھ والی وہ فلم بنی ہے. تو ہندوستان میں تو ان ایشوز پر کافی کھل کر باتیں ہوتی ہیں. ہمارا ڈرامہ جو ہے، تھیٹر ہے، جیسے مراٹھی میں بہت سارے اسٹیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈیلی ٹیلی ویژنس پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں مختلف جنس کے روپ آپ کو نظر آتے ہیں. اس لیے وہاں پر وہ ٹیبو نظر نہیں آتا. اردو میں اس لیے کہ اردو کے پاس بہت سارے میڈیمز نہیں ہیں. اردو کے اخبار تو نیم مول بھی نکالتے ہیں عام طور پر، اور اردو کے ٹی وی چینلز آپ دیکھ لیجئے. ہمارے یہاں تو خیر اردو کے نیوز چینل بھی نہیں ہیں، اور جو ہیں ان پر جو ہے وہ مذہبی برانڈ کے 2-3 نیوز چینل ہے جنہیں وہی جی لوگ دیکھتے ہیں جن کا مسلکی ربط اس سے ہوتا ہے. تو انڈیپینڈنٹ نیوز چینل نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ اخبار نہیں ہے، کوئی میڈیا نہیں ہے، پینٹنگز نہیں ہے، فائن آرٹس نہیں ہے، آرکیٹیکچر نہیں ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے شعر غزل کہنا اور افسانے کہنا. تو اس کی وجہ سے آپ کا ایکسپوجر دنیا سے بہت کم ہے، آپ کا ہوں زندگی سے ایکسپوجر بہت کم ہے. آپ کو مختلف زبانوں میں جس طرح کا لٹریچر لکھا جا رہا ہے، جس طرح کی ہوں پینٹنگز ہو رہی ہے، کیونکہ موسٹلی ہمارے افسانے پر جتنے اثرات آئے ہیں انگریزی سے بھی اور فرانسی سے بھی، ان کا براہ راست تعلق وہاں کی مصوری کی روایت سے بھی ہے، پینٹنگ کی روایت سے بھی. اور پینٹنگ میں نوڈیٹی کی اور جتنے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، یا ماڈرن پینٹنگ میں جتنے تجربات ہوئے ہیں، وہ معمولی تجربات نہیں ہیں. اور جب تک ہم ان تجربات کو نہیں سمجھتے ہیں، دیکھتے نہیں، ہم محض فکشن کو نہیں سمجھ سکتے. فکشن کا تعلق جتنی جتنی مطلب ایون آرکیٹیکچر سے بہت گہرا ہے. آپ یورپ میں جس طرح کی عمارتیں دیکھیں گے، جس طرح کے مکانات دیکھیں گے، اور جس طرح سے ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے ایک گھر، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ فارم ہے، یہ حیت ہے. ہمارے یہاں حیت کے تجربے اسی لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ ہم حیت سے بھی واقف نہیں ہیں. ہم نے مختلف طرح کی بلڈنگز اور اسٹرکچرز نہیں دیکھے، میوزیمز نہیں دیکھے، میوزیمز میں چیزوں کو رکھنے کا سلیقہ نہیں دیکھا ہے. تو ہماری زندگی میں جی یہ بہت ساری کمیاں ہیں جو ہمارے آرٹ کی کمی، ہمارے فکشن کی کمیوں میں نظر آتی ہیں. بالخصوص ناول کی بات کر رہا صحیح. سر رضا صدیقی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور سر احمد اقبال ہمارے سینئر ادیب وہ بھی ساتھ ہیں. ہوں. تو نوازش. سر رضا صدیقی کہہ رہے ہیں کہ جبلت ہے جنس تو ایک، تو لیکن لکھنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. تو قطعی کیا نہیں وجہ لینا ہے، چاہیے، احتیاط کیوں؟ قطعی احتیاط نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس ہاں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی جو اس کی جو اخلاقیات ہے، اس کی جو جمالیات ہے، اس کے ساتھ کچھ وہ طے کرے گی. یعنی کسی بھی طرح کا گھٹیاپن ادب نہیں بن سکتا. کسی بھی طرح جی کی نازیبا مطلب آئی مین سم تھنگ وچ از ناٹ ان اے گڈ ٹیسٹ دیٹ کی ناٹ بی لٹریچر. ادب وہ چیز نہیں بن سکتی جو خوبصورت نہیں ہے، جو حسین نہیں ہے. صحیح. اور حسن کا جو معیار ہے، جب اس سطح پر آپ ڈسکرپشن کو لے کر آئیں گے، بیان کو لے کر آئیں گے، تو اس میں کہیں ہلکا پن نہیں ہوگا، کہیں کہیں اوچا پن نہیں ہوگا، کہیں گراوٹ نہیں ہوگی. بہت سبلنگ وے صحیح. میں، بہت شائستگی سے، بہت بہت اچھے انداز میں آپ مشکل سے مشکل اور انکہی سے انکہی بات کو کہہ سکتے ہیں. اور دنیا کے بہت ادیبوں نے لکھا ہے اس پر. اور ہوں مجھے لگتا ہے کہ گریز اپنے طور پہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ اپنی اپنی مسلکی اور مذہبی آئیڈینٹی کے ساتھ لٹریچر کو پڑھنا چاہتے جی. ہیں. نہیں، لٹریچر کی اپنی ایتھکس ہے، لٹریچر کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا کو دیکھنے کی، لٹریچر کی اپنی شریعت ہے، اپنے لاز ہیں. اس میں اگر آپ نے ذرا سا بھی کمزور لکھا یا آپ نے محض بکواس لکھا، تو وہ لٹریچر بن ہی نہیں پائے گا، وہ ادب کے دائرے میں کبھی شامل ہی نہیں ہو پائے گا. اس لیے جی جی. احتیاط نہیں بلکہ اس کو ریفائن کرنا چاہیے. اس کو آپ اتنا خوبصورت ہوں بنائیں، اتنا خوبصورت بنائیں کہ اس میں کہیں سے کوئی چھوٹی اور چھوٹا پن یا نازیبا ہمیں لگے نہ، ہمیں معیوب نہ لگے، ہمیں وہ عیب نہ لگے. جی. ورنہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی کے بہترین تجربات میں سے یا زندگی کی بہترین کیفیات میں سے جنس کی کیفیت ہے، رومانس ہوں کی کیفیت ہے، محبت کی کیفیت ہے، بوسا و ہمکنار ہونے کی کیفیت ہے، مباشرت کی کیفیت ہے. کیسے انکار کریں؟ ہم سب اسی کا نتیجہ ہیں. ہم سب اپنے والدین کی ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی محبت کا نتیجہ ہے. اور وہ محبت ہے، اس میں محض بدن کا ایکسپلوئٹیشن نہیں ہے، استحصال نہیں ہے. اگر میرے صحیح. والد نے میری والدہ کا محض جنسی استحصال کیا ہے تو لعنت ہے اس بات پر. اگر اس میں ان کی رغبت، ان کی محبت، ان کی الفت، ان کی ایک دوسرے کے تحت چاہت یہ شامل رہی ہے تو وہ محبت ہے.
ورنہ پھر استحصال ہے. اور ہمارے معاشرے میں چونکہ ایک استحصال کی کیفیتیں زیادہ ہیں، استحصال کا نریٹو زیادہ ہے، استحصال کا سچ زیادہ ہے. جہاں عورتوں کو صحیح. محض جنسی طور پر ان کا استحصال کیا جاتا ہے، یہی وہ معاشرہ ہے جو ادب میں جنس کو گناہ سمجھتا ہے اور خوب استحصال ہوں. کرتا ہے خواتین کا. لیکن جب دونوں طرفہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، چاہے میں اس کو کنڈیشن نہیں کر رہا ہوں کسی طرح سے کہ وہ اس میں شادی ہے نہیں ہے، مرد ہے عورت ہے، میں اس وقت کسی طرح کی کنڈیشننگ میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر اعتبار ہے، جہاں پر احترام ہے، جہاں پر عزت ہے، جہاں پہ ٹرسٹ ہے، جہاں پہ کنسنٹ ہے، جو ایک دوسرے کی رضامندی سے جو بھی کام ہے جو بھی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ کافی اہم ہے، اور وہی ہماری زندگی کو شاداب بناتا ہے، ہماری زندگی کو تنہائی اور محرومیوں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. تو جنس سے بہتر اور محبت سے بہتر کوئی دوسری چیز نہیں ہے. مطلب عشق کے سارے جذبات جنس کی منزل کی طرف جاتے ہیں. ہم صحیح. نہیں کہہ سکتے کہ عشق کوئی بہت زیادہ ذہنی وہ ہے، نہیں. عشق کے جذبے میں جنس کا جذبہ شامل ہوتا ہے، وہ شامل نہیں ہو تو وہ عشق کا جذبہ نہیں ہے، فطور ہے. بالکل کہنا چاہیے، صاف طور پہ کہنا چاہیے. اور جنس کی جو صحیح. کیفیت ہوتی ہے، وہ آپ کا ایکسپیرینس، آپ کے جو روح کا تجربہ ہے، اس کو لکھنے سے آپ کیوں شرمائیں گے؟ کیسے آپ صحیح. اپنے نفس کا کفر کریں گے؟ آپ اپنے نفس کے صحیح. کافر نہیں ہو سکتے، اس کا اظہار کرنا یہی چاہیے. یہی عشرت معین سیما صاحبہ ہماری شاعرہ اور ادیبہ ہمارے ساتھ ہیں جرمنی سے، وہ بھی یہی بہت کہہ رہی ہیں پیارے، کہ اتنا خوبصورت، بہت پیارے بہت پیاری انسان ہے. خاتون، بہت پیاری. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اسی طرح لکھا جائے جیسے اخلاقیات سنور جائیں لوگوں کی، بجائے بگڑنے کے سنور جائے. اور سر مجھے رضا نہیں بھی یہی کہہ لگتا رہے کہ ہیں کہ نہیں، گریز، لیٹ می کلیئر گریز ون نہ کریں. پوائنٹ. اوکے لیٹ می اوکے کلیئر اوکے ون اوکے. پوائنٹ. یس. کسی بھی ناول یا افسانے سے کوئی نہیں بگڑتا. یہی یہ تو ہے، یہ یہ تو بے ممکن شک ہی ہے. نہیں ہے، نہ کوئی صحیح. بگڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم آج کی دنیا میں آپ دیکھیے، موبائل آپ ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، چوتھی پانچویں پوسٹ کے پاس آپ کے پاس گمراہی کے بہت راستے ہیں. بہت آسانی سے آپ جو ہے وہ اس طرح کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو اشتعال انگیز قرار دیے جا سکتے ہیں. فحش ویڈیو، ساری چیزیں آپ کے پاس اویلیبل آپ کے موبائل میں. تو جن کو گمراہ ہونا ہے ان کے لیے وہ راستے کھلے ہیں. وہ ادب میں ایک بہت ہی پینفل تجربہ کرنے کیوں آئے گا، اتنا نثر پڑے گا اور وہ پھر وہ کہاں سے گمراہی کے راستے تو ہر نکڑ پر دریافت ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ادب کسی کو گمراہ کر سکتا ہے. اور آپ کے ہاں، ان پاس کے کہنے کا آزادی ہے، جہاں آپ مطلب کو ایسا یہی ہے لگتا ہے کہ کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں، اس کتاب کو آپ رکھ دیجئے، مت پڑھیے. آپ بہشتی زیور پڑھیں، آپ سلیقے سے گمراہ بس ہوں گے، آپ سلیقے سے گمراہ ہوں. صحیح. سر رضا بھی یہی کہہ رہے گریز کر اچھے طریقے سے لکھیں، اچھے بہت طریقے اچھے سے سے لکھنا لکھیں. چاہیے. کسی بھی ہاں طرح کا ہاں ذرا سا بھی آپ ہاں. نے بیانیہ میں کمزوری بتائی، الفاظ کا انتخاب غلط کیا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ تو مطلب تلوار پر چلنے جیسا ہے. اٹس ناٹ ایزی ٹو واک آن دس وے. آپ امیڈیٹلی یو کین گو آؤٹ آف اٹ. بہت مشکل ہے، صحیح. اسی لیے کسی نے مطلب نہیں لکھا گیا اردو میں. بہت خوبصورتی سے ان جذبات کا اظہار اردو میں نہیں ہے. نہیں ہے. مطلب ہم ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، ہم سوچتے کیوں نہیں؟ ہم اور چیزیں، ہم اور آسمان، ہم اور دیواریں، ہم اور ہم، ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے بنیادی طور پہ؟ ہم جسم کا تجربہ اردو والے لکھتے ہیں، لیکن روح کا تجربہ کہاں بیان کیا گیا ہے؟ وہ کیا طلسمی کھیل ہے کہ آپ شکیب جلالی کا وہ مصرع مجھے اسی لیے بار بار یاد آتا ہے کہ وہ جس میں وہ ذکر کرتا ہے کہ چاند بہ گیا ہے کہاں، کسی کے ساتھ سمندر میں ڈوبتا ہے کوئی. تو جب آپ سمندر میں ڈوب رہے ہیں تو آپ کے ذہن، آپ اس سمندر میں نہیں ڈوب رہے ہیں، صرف بہت سارے دوسرے چاند جو آپ کی زندگی میں نہیں ہے، ان کا خلق اس لمحے جو ہوتا ہے. کیوں فکشن نے اس کو دریافت نہیں کی؟ تو صحیح. کھیل، یہ جو پورا کھیل ہے مرد عورت کا یا جنس کے جتنے بھی متبادل ہو سکتے ہیں، اس میں جو آپ کے ذات کا کرائسس ہے، ادب اس کو دریافت کرتا ہے. ادب کو جنس سے کوئی لینا دینا نہیں. ادب تو نفس جی. کے کرائسس، آدمی کی ذات میں کیا اتھل پتل ہو رہی ہے. کیا آپ کا فوراً احساس ہوتا ہے نا کہ آپ اس آدمی کے ساتھ بے ایمان نہیں، آپ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں، پھر آپ لطف اندوزی کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ لطف اندوزی سے مطلب آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ شخص تو نہیں ہے. تو ادب کا کام تو اس کو دریافت کرنا ہے. ایگزیکٹلی. ادب کو تو فیل جو میں کوئی ہماری، دلچسپی نہیں ہے. ہاں، تو ہماری دو بڑی شخصیات ہم سے نقاد ہمارے جدا ہوئے،
शमसुर रहमान फारूकी और शमीम हनफी साहब, तो उनकी जो उनके नकाद तनकीद के नुकात थे उनसे आप मुत्तफिक हैं? और कोई नकाद है हमारे उर्दू अदब में, उन जितनी बड़ी हस्ती हैं हमारे पास हैं कोई नकाद? देखिए, मेरे लिए चारों नक्काद बहुत अजीज हैं। वारिस अलवी, शमशुर रहमान फारूकी साहब, गोपीचंद नारंग साहब और शमीम हनफी साहब, हम्म। तीन इस दुनिया में नहीं है। नारंग साहब हैं और जी 92 साल की उम्र में है, और इन चारों ने उर्दू दुनिया को बहुत कुछ दिया। हम कभी कभी बाज औकात, इसमें मेरा मेरा भी शुमार है उसमें, नजरियाती इख्तलाफात की वजह से बहुत सारी चीजों से इनकार करने की कोशिश करते हैं, मैंने भी की होंगी, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैं करूं या मेरी तरह के 10,000 लोग करें, बहुत सारी वजह होती हैं किसी की मुखालफत करने की, किसी से अपने आप को अलग करार देने की। इन सारी वजूहात में कोई जवाब भी हो सकता है। बावजूद इसके ये हमारे चारों बुजुर्ग हैं, बहुत पहले मोहम्मद हसन अस्करी गुजरे, लेकिन इनका अपनी अपनी फील्ड में बेपनाह काम है। मैंने इसीलिए एक बार लिखा भी था, बल्कि मेरी जो फिक्शन की तनकीद की किताब है उसमें मैंने लिखा ही है कि इन चारों से ही हमने चीजों को देखना और पढ़ना सीखा है। ये अपनी एक फ्रेमवर्क में ये बात दुरुस्त है। इन्होंने अपने अपने तौर पे बहुत काम किया है। मुझे लगता है कि नए लोगों को तो इनको पढ़ना चाहिए। इन चारों को पढ़े बगैर आप उस पूरे पीरियड को नहीं समझ सकते जो 60-70 साल का है। इन चारों के इख्तिलाफात को भी समझना चाहिए। ये इनमें इनमें आपस में क्या इख्तिलाफात थे, नजरी सतह पर क्या इख्तिलाफात थे, शख्सी सतह पर क्या इख्तिलाफात थे, ये सब कुछ एक अहद की पूरी कहानी है जिसका उर्दू फिक्शन से भी बहुत गहरा ताल्लुक है और पूरे उर्दू अदब से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो मुझे नहीं लगता कि, जबकि मुझे खुश नसीबी से चारों से के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, चारों की मोहब्बत मुझे नसीब हुई। फारूक साहब का मैंने किसी जमाने में उन पर तनकीद भी की थी, और ये भी मैंने उन्हीं से सीखा था। मैंने कहा भी था, ये मोहब्बत ये नहीं होती है कि हम मोहब्बत में झूठ बोलें, मोहब्बत में एक दूसरे की किताबों की गलत तारीफ करें। हालांकि मोहब्बत में बाज़ औक़ात ये भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन फारूकी साहब ने तो ये भी कहा था, ये भी सिखाया था कि आप कृष्णचंद्र पर भी तनकीद कर सकते हैं, इस्मत आपा पर भी तनकीद कर सकते हैं, कुर्रतुल ऐन हैदर पर भी उनका बड़ा हार्श रवैया रहा। तो ये सब हमने उनसे सीखा है। तो जब मुझे उनकी किताब काफी डॉक्यूमेंटेशन से भरी हुई और नॉन ओरिजिनल लगी, और मुझे लगा कि इस तरह की ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ, या जिस तरह का उनका अपना मुताला था उस तरह की प्रोस को उन्होंने लाई। इस तरह के इख्तिलाफ अदब में होते हैं, लेकिन इनसे होता कुछ नहीं है, ये महज इख्तिलाफ होते हैं, या ये शख्सी आरा होती हैं इनसे लेकिन उनके हजारों लाखों उनके चाहने वाले और उस नस्ल की तारीफ करने वाले लोग हैं। लेकिन मेरी सतह पर तो ये बातें मैंने कही थी, तो उन्होंने उसका नोटिस भी लिया था, लेकिन वो बड़े दिल के आदमी थे। हालांकि उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनसे ज्यादा बुरा मानते हैं, मेरी कभी ये बात समझ में नहीं आती। मैं उनके इंतकाल से 2 साल पहले दिल्ली में उनसे मिला, बहुत खुश हुए, कहा गया बम्बई का यार आया है, कंधे पे हाथ रखा, मोहब्बत की, कुछ लोगों से मेरे बारे में कुछ बातें कही, तो ये सारा होता है। तो शमीम हनफी के साथ भी मेरी बहुत कुर्बत रही, मुझे बहुत उनसे सीखने का मौका मिला। उनकी जाता है कि टेक्नोलॉजी है, जहाँ फवाइद है वहाँ नुकसानात भी हैं। फिक्शन में भी ऐसे ही होता है ना, एक किरदार जाता है फिर वो गायब हो जाता है, फिर 10 साल बाद आता है सब। नहीं, शुक्र है आप आ गए। आप पढ़ रहे थे जी। तो मैं बता रही थी जिंदगी के बारे में, अपने अहबाब को, कि जिंदगी में हमने क्या कुछ मैंने पढ़ा, और 2-3 बड़ी अच्छी इस्तिलाहात मुझे पसंद आई। तो और वो दरख्त के हवाले से आपने लिखा है, शुरू में ही है वो, तो वो दरख्त पे आपने लिखा है कि वो जमीन से कितने दरख्त भी राब्ते में होते हैं इंसानों से, और इंसान दरख्तों के साथ। तो बड़ा खूबसूरत वो मुझे लगा वो सीन जब वो जाता है सनाउल्लाह। और सर जिंदगी के बारे में मजीद बताएं, जब आप जर्मनी गए तो आपने वो क्या रिसर्च में आपने क्या सीखा और क्या आपने मुशाहिदा किया वहां पर? देखिए मुतरिबा साहिबा, उस जर्मनी का सफर जो मैंने किया उसकी रुदात तो नॉवल में आई है, और नॉवल में जो बात आई है वो मेरे जाती तजुर्बात से अलग हो सकती है, क्योंकि नॉवल के लिए रिसर्च काफी नुकसानदेह हो सकती है बाज़ औक़ात। तो ये बहुत ख्याल रखना होता है, रिसर्च नॉवल को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये बात मेरे जहन में भी थी।
لیکن ہوں میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہتا تھا، میں ان مقامات کو دیکھنا چاہتا تھا جنہیں ہم ڈیٹینشن کیمپ کہتے ہیں یا کنسنٹریشن کیمپ کہتے ہیں، کہ آدمی نے آدمی کو رکھنے کے لیے کنسنٹریشن کیمپ بنائے ہیں۔ جب آدمی اس سطح پر آتا ہے، یہ کافی بھیانک صورتحال ہے۔ اور اس کی کئی وجہ تھی، ہمارے یہاں بھی اس طرح کی باتیں سیاسی سطح پر ایک بات اس طرح کی ہونے لگی تھی کہ جو ہمارے ملک میں باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو رکھنے کے لیے ڈیٹینشن کیمپ وغیرہ کہیں بنائے جائیں گے۔ تو یہ کافی ہولناک صورتحال کسی بھی معاشرے کے لیے ہو سکتی ہے کہ، اور میں تو مطلب پورے انسانیت کو آدمی کے طور پہ دیکھتا ہوں۔ تو آدمی پھر وہ کسی بھی اپنے آپ کو بانٹ کے رکھا ہے آدمی نے، ملک کے نام پر، مذہب کے نام پر، کلچر کے نام پہ، زبان کے نام پہ، یہ سب کیٹیگریز ہیں اور یہ سب بھی ضروری ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہم سب آدمی ہیں، ہم ایک ہیں، ایک ہی۔ تو ہم کیسے دوسرے لوگوں کو بعض وجوہات کی بنا پر جو عام طور پہ سیاسی اور مذہبی ہوتی ہیں، ہم ان کی آدمی ہونے کے منکر ہو جاتے ہیں، اور ہماری سفاکیت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم ان کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں۔ اور دنیا نے پچھلے 100 برسوں میں یہ کھیل بہت جگہوں پر اور بہت جی ممالک میں دیکھا ہے۔ تو ان باتوں کو، اور یقیناً یورپ میں جو کچھ ہوا، یورپ کی 2 جنگیں، کس طرح سے یورپ بار بار تباہ ہوا ہے نیشنلزم کی وجہ سے اور سیاسی کشمکش کی وجہ سے، وسائل پر قبضے کی کوشش میں، جو بھی اس کے اسباب ہوں، لیکن 2 جنگیں، عالمی جنگیں یورپ نے دیکھی ہیں، بہت قریب سے دیکھی ہیں۔ اسی کے ساتھ نسل پرستی دیکھی ہے۔ جب ایک آدمی کی ایک جو یہ تصور ہوتا ہے کہ اس کی فلاں نسل ہے اور وہ دوسروں سے افضل اور برتر ہے اور دوسرے حقیر ہیں، ان کا وہ ریاست کے لیے یا ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کا وجود، تو وجود کو مٹانے کا پھر ایک کھیل شروع ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی تھوڑا سا سمجھنا تھا، اور اس کو آج کے حالات میں، بر صغیر کی آج کی جو سیاست ہے، اس کا جو ممکنہ مستقبل ہے، یا محض فکشن کے طور پر، ڈیسٹوپین ناول کے طور پر محض تصور ہے، فکشن تو پورا جھوٹ کا کھیل ہے، اگر یہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں تو جھوٹ کے اس کھیل کے جو رنگ ہیں، ان رنگوں کو میں حقیقت کی تاریخ کے مطالعے سے اور اس کے پاس جا کر، ان دیواروں کے پاس وقت گزار کر دیکھنا چاہتا تھا کہ 70-80 سال پہلے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا کس طرح صفایا کیا، چاہے وہ 10 لاکھ ہو یا 15 لاکھ ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اگر 10 لوگوں کو بھی ہم نسل پرستی یا مذہب کی بنا پر نفرت یا سیاسی نفرت کے تحت قتل کرتے ہیں، 10 ہو یا 5 ہو یا 1000، تو یہ آدمی کا ایک بہت ہی گناونا فعل ہے، اور یہ آدمی کے انتہائی بے شک مکروہ چہرے کو پیش کرتا ہے۔ آدمی بڑا بے شک خوخار درندہ ہے، اور اپنی درندگی چھپانے کے لیے آدمی نے بہت سارے لبادے اوڑھ رکھے ہیں، جس میں سیاست ہے، ملک سے محبت ہے، مذہب ہے، مسلک ہے، بہت سارے لبادے ایک کے اندر ایک، لیکن وہ اپنی اس کے اندر جو وحشی جانور ہے، وہ اس کو اب تک کور نہیں کر پایا ہے۔ لیبلز بہت خوشنما نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو چہرہ، وہ ہر صدی میں نظر آ رہا ہے، ہر ملک میں نظر آ رہا ہے، ہر خطے میں نظر آ رہا ہے، کالا، گورا، سفید، کئی طرح کے ناموں سے ہم نے آدمی کو قتل جی کرنا چاہا ہے، قتل کرتے رہے۔ تو جی اس احوانیت کو مجھے دیکھنا تھا، اور یہ جاننا کی کوشش کرنی تھی کہ وہ کون سے سیاسی عوامل ہوتے ہیں، اور وہ کیسے کنسپٹس ہوتے ہیں جو آدمی کو یہاں تک لے آتے ہیں۔ وہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ابتدا میں ہوتی ہیں جو بعد میں ایک معاشرے کو، ایک پورے معاشرے کو، ایک پورے ملک کو اتنا سفاک بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے سامنے ایسی حیوانیت کو قبول کر لیتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی تو ان جی چیزوں کو دیکھنے کے لیے یہ سفر میرے لیے بہت کارآمد رہا۔ اچھا، تو جب ثناء اللہ جو ناول کا کردار ہے، زندگی ناول کا جو کردار ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، اپنے احباب کو بتانا چاہتی ہوں۔ تو جو ثناء اللہ جو کردار ہے، تو وہ فوج کا اس نے بہت تعریف کی، فوج میں جانا چاہتا، جو اس کا خواب تھا، اس نے کہا کہ فوج ایک اسلوب کا نام ہے، فوج ایک ادارہ ہے۔ کئی ایسے جملے ہیں بالکل ثناء اللہ کے کردار کے، جو میں ان کو پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ثناء اللہ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے وہی چاہ رہا ہے جو چیز، جیسے مجھے
ثناء اللہ سے اختلاف یہاں کروں گی کہ وہ اپنے آپ کو وہی ناقابل تسخیر بنانا چاہتا ہے. تو جو ایگزیکٹلی. انسان کی خواہش ہے نا، جو انسان فانی ہے لیکن اس کی خواہش یہی ہے. تو جو ثناء اللہ جب وہ باتیں کرتا ہے، ویسے مجھے پسند آیا ثناء اللہ، لیکن جب وہ یہ باتیں کرتا ہے تو میں اس سے تھوڑا سا گھبرا جاتی ہوں اس کی باتوں سے. تو جو وہ یہ کہتا ہے کہ میں فوج میں جا رہا ہوں اور میں ناقابل تسخیر بننا چاہتا ہوں، اپنے ملک کو بھی بنانا چاہتا ہوں. لیکن جب ہسٹری، ہم پرانی اپنی ہسٹری ہم دیکھ رہے ہیں کئی سال سے، جب وہ قاسم آئے تھے تب بھی فوج تھی ہمارے خطے میں. جب قاسم صاحب داخل ہوئے تب بھی فوج تھی خطے کی، لیکن وہ ناکام ہو گئی ہماری فوج. پھر اس کے بعد آتے رہے لوگ، افغانستان سے آتے رہے جو ہمارے حملہ آور ہمارے خطے پہ مختلف طریقوں سے آتے رہے. پھر انگریز آیا، کتنا شاطر، جس نے قبضہ کر لیا. ہم اسے نفرت بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس کو سنتے بھی ہیں. ایسا اس نے ہمارے اوپر جال بچھایا. ہماری فوج تھی تب بھی تھی، ہم نادر سے آتے رہتے تھے پڑوس سے، تو انہوں نے کتنی تباہی مچائی. تو ہمارے جو خطے کی جو سادہ لوئی ہے کہ وہ فوج تو تھی لیکن ان سے مجھے شکست کھا گئی. تو ثناء اللہ یہ بات کیوں نہیں سمجھتا کہ وہ کیوں چاہتا ہے کہ فوج رہے؟ کیا فوج ہونی چاہیے؟ میں تو کہتی فوج ہونی نہیں چاہیے. ایسی فوج کا کیا فائدہ جو لڑی رہی ہے، ساری دنیا کی فوجیں آپس میں لڑ رہی ہے، لوگوں کو مار رہی ہے، تو اس فوج کا کیا فائدہ؟ تو ثناء اللہ یہ کیوں سوچ رہے کہ فوج ہو؟ سنیے، سب سے پہلی جی بات تو یہ ہے کہ تاریخ کو جواز بنا کر کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. یعنی اچھا، آپ نے صحیح. روانی میں کہہ دیا کہ آپ انگریزوں سے نفرت کرتے ہیں، تو یہ ہاں، تاریخی جواز پر، یعنی جو تاریخ کا کھیل ہے اس کی جواز پر جی آپ سے نفرت کرنے کے لیے لوگوں کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی. لیکن یہی جی. غلطیاں ہم کرتے ہیں بنیادی طور پر. ہم تاریخ سے سبق ہوں کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم فوراً تاریخ ہوں کی کو جواز بنا کے دوسروں کو، ان کی کیا کیفیتیں تھیں، ان کی کیا سچویشنز تھے، ان کے کیا حالات تھے، ان کی کیا سیاسی مجبوریاں تھیں، ہم سب نہیں جانتے. اس کا ہم تجزیہ کر سکتے ہیں لیکن صرف اسی وجہ سے ہم کسی قوم سے نفرت نہیں کر سکتے، کسی بھی قوم سے دنیا کی. تو سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں. پھر صحیح. فوج جدید دنیا کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کی ضرورت سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے. یہ اچھا. الگ بات ہے کہ دنیا میں 2-3 ممالک ایسے ضرور ہیں جن کی اپنی فوج نہیں ہے یا بہت معمولی ہے. جی تو ان جی. ممالک کا تاریخ، ان ممالک کی تاریخ، ان ممالک کے پڑوسی اور ان ممالک کا پس منظر الگ ہے. صحیح. ہم جس یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخی مجبوری ہے کہ آپ تاریخ کے اس مرحلے میں یہاں پیدا ہوئے ہیں جہاں سرحدیں ایسی بنی ہیں، اور جہاں سرحدیں ایسی بنی ہیں وہاں پر فوج کا یہ رول ہے، تو اس سے بھی آپ انکار نہیں کر ہوں سکتے. تو کون کہاں تاریخ میں کس مرحلے میں کہاں پیدا ہوا ہے، یہ کافی میٹرز کرتی ہیں باتیں. اور پچھلے 2000 برسوں کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی سرحدیں مستقل ہر 100 برسوں میں بدلتی رہی. یہ تاریخ کا بڑا عجیب کھیل ہے اور تماشا ہے. اور یہ تماشا بہت خوںخار ہے انسان کے لیے، کیونکہ سرحدیں انسان کے لہو سے تعمیر ہوتی ہیں، کی جاتی ہیں تعمیر. انسانوں کو ذبح کیا بدقسمتی. جاتا ہے اور پھر سرحدیں کاغذ کے نقشے پر کھینچی جاتی ہیں. تو کاغذ کے جی نقشہ جی. بڑا لہو لہان ہے جو 2000 برسوں کی تاریخ میں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اور یہ انسان کی برتری کی ایک خواہش ہے، چاہے وہ سیاسی نظریہ ہو یا سماجی نظریہ ہو یا کوئی بھی نظریہ ہو یا مذہب ہو. ہر مذہب، ہوں. تمام مذاہب جو ہے وہ اپنی برتری کی جنگ میں گرفتار ہیں، قید ہیں. اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا چاہتے ہیں، دوسرے کو باطل ثابت کرنا چاہتے ہیں. افسوس تو یہ کہ دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. کیا کر ایگزیکٹلی سکتے ہیں؟ یہی. تو یہ یہ سارا انسان کھیل ہے، لفانیت ہے. یہ سارا کھیل ہے. صحیح. اور مجھے لگتا ہے صحیح. کہ تعلیم جو ہے وہ جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف ایک 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 چیز تو ہے. اور جب پورا معاشرہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو پھر وہ جنگ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اور ہمیں ہر ہوں طرح کی جنگ سے بچنا چاہیے. لیکن یہ شاید بہت زیادہ تصوراتی باتیں ہیں. ہم ایک ایسی دنیا میں اب رہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہیں، لیکن ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم جنگوں کو چاہ کر بھی ٹال نہیں سکتے. جی. یہ جنگیں، المیہ ہیں. ہاں، جنگیں مالک کے مقدر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں لکھی ہیں. جی یہ یہاں کا جو سیاسی نظام ہے جو آدمی نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے بنایا ہے، اس کے لیے جی. جنگیں ایک دوسرے پر تھوپی جاتی ہیں. جو کچھ آپ دیکھ رہی ہیں مشرق وسطیٰ میں، ایران، سعودی عرب، حوثی باغی،
दुबई पर, ये सब कुछ महज जितना दिखता है उतना नहीं है। इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और जो इन जड़ों तक पहुंच जाता है वो अगवा हो जाता है, चाहे वो जिस मुल्क में रहे। तो एक बड़ी शफाफ इंसानी तारीख है, सियासी तारीख आदमी की, और आदमी हमेशा से ऐसा ही रहा है। आदमी बहुत शफाफ जानवर है, और यही मैंने बताने की कोशिश की है, या समझने की कोशिश की। क्या बताएं हम चीजों को समझ खुद भी कितना समझ पाते हैं, और जितना हम समझते हैं क्या जरूरी है कि वही सही हो, या वही वही जाविये नजर सही था चीजों को देखने का। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो महज एक कोशिश है कि इस तरह से हम आदमी की तारीख को देखें कि 4000 वर्षों में जितनी बड़ी जंग, महाभारत से मैंने इसमें इस बात में देख याद होगा, महाभारत की इतनी जी, होलनाक जंग से आदमी ने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। जमीन के एक टुकड़े के कुछ नहीं लिए सीखा। ये अपने रिश्तेदारों को, अपने यार दोस्तों का बेईमाना तौर पे कत्ल किया, और फिर पछताते रहे। फिर एहसास पछताते रहे। निदामत में ट्रू, पूरी वेरी ट्रू। जिंदगी गिरफ्तार रहे। उस यही हाल जर्मन माशरे का है, जर्मन कौम का है। वो एहसास निदामत से आज तक उभर नहीं सके हैं, और बहुत सारा खूनी सही। खेल तो बाकी है जिसकी शुरुआत होनी है, कम से कम सनाउल्लाह के नुक्ते नजर से। जी, सनाउल्लाह यही, और वो सनाउल्लाह उसी को रोकने के लिए शायद नाकाबिले तस्खीर बनना चाहता है। और शायरों में आपको मीरा जी का आपने हवाले दिए, और मीरा जी की नज़में भी ली हैं, तो बिल्कुल। आपको मीरा जी पसंद है? और कौन से शायर पसंद है आपको? शायर तो मुझे बहुत पसंद है, मैं शायरी खूब पढ़ता रहा हूँ कॉलेज के दिनों से। मीरा जी के तो हम लोग कॉलेज के दिनों से फैन रहे हैं। उसकी नज़मों की जो किताब थी वो भी हमने लाइब्रेरी से चोरी की थी, मैंने और कमर सिद्दीकी ने, और खूब अपने कब्जे में चाहते थे हम उसे। तो और मीरा जी का इस नॉवल से, हाँ, मैं शकीब जलाली मुझे बहुत पसंद है, नासिर काज़मी पसंद है मुझे, फैज नूर, और जो जो हमारे क्लासिकल पोएट हैं तो हैं अपनी जगह, लेकिन मुझे बहुत फैसिनेट करता है। मुझे मोहम्मद अली भी बहुत पसंद है। मैंने किसी जमाने में जफर इकबाल को भी ढंग से पढ़ा है। तो मुझे काफी शायरी पसंद है। इस नॉवल में सनाउल्लाह के किरदार के साथ बानी, मतलब मीरा जी का रिश्ता इस हवाले से भी है कि मीरा जी हमारी शायरी की तारीख में जिन्स की कजी और जिन्स के फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन की एक अलग ताबीर है। जिन्स मिराजी की जिंदगी में एक अलग डायमेंशन रखता है, एक अलग तरह से उन्होंने एक एक बड़ा बेबाकाना तर्ज जिंदगी रहा है उनका। तो सनाउल्लाह जो नाम आया है वो भी मीराजी का अपना नाम इस किरदार में, और वो भी उसकी माँ के पस मंजर से हमने लाया है। ईला का वो भी वो फेवरेट था, तो उस तरह से वो आया। और चूंकि नॉवल में हम अलग तरह के किरदारों की जिंदगियों को देख रहे हैं, जिनकी जिंदगियों में, मतलब कहते हैं ना कि हम आमतौर पे लोग कहते हैं ये गैर फितरी है। मतलब आपको किसने जी, बताया कि ये गैर फितरी है? और आप कौन है तय करेंगे फितरी क्या है? महज इसलिए कि मतलब फर्ज कीजिए कि 99% लोग एक डिक्टेटर का इंतखाब करते हैं तो वो फितरी हो जाएगा? नहीं होगा। एक आदमी भी सही हो सकता है, 5 लोग भी सही हो सकते हैं, या महज चीजों के कम होने की वजह से वो, या उनके उनके इस्तेमाल करने वाले कम होने की वजह से गैर फितरी नहीं होती। इस तरह का बहुत सारा डिबेट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई बात मैं जो कह रहा हूँ वो हतमी या आखिरी है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सबकी अपनी जिंदगी है, और सबकी अपनी जिंदगी की उनके पास तौजी है, उनके पास सबब है, वजह है, और उनकी जिंदगियां उन्हें जीने, हम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं? तो चूंकि कैरेक्टर्स का इसमें मैंने ऐसे किरदार लाए हैं जो अलग तरह की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे नुक्ते नजर से वो गैर फितरी उस तरह की बातों में आते हैं, लेकिन उनकी अपनी फितरत है वो, और वो अपनी फितरत पर नाजा है, जिस तरह हम अपनी फितरत पर नाजा हैं। इसलिए मीरा जी की कुछ नज़मों से एक रब्त बांधने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता मैं इसमें कामयाब होता हूँ या नहीं होता हूँ, लेकिन कम से कम मीरा जी का मुझ पर एक, एज ए रीडर, एज ए पोएट्री लवर, मुझ पर उनका एक इन्फ्लुएंस जरूर है। मैंने बहुत बार बार उनको पढ़ा है और पढ़ता रहता हूँ। हैरत की बात यह है कि तन्हाई का राग हमारे यहाँ जदीदियों ने गाया, लेकिन अगर आप बहुत तन्हा हैं, आप बहुत उलझन का शिकार हैं, आपको मीरा जी को पढ़िए, आपको आपको एक तरह की राहत मिलती है। अच्छा, हाँ। सही, सही, इट्स सही। नॉट इजी, वो वो मतलब बहुत मंटो ने स्ट्रेट जब पोएट नहीं है, वो इजी जी, पोएट जी, नहीं जी। है। वो उसके यहाँ काफी काफी खौफनाक रिदम है।
यगानगत जैसी नज्म आप पढ़ते हैं तो वो अगर आपने अगर उसको सुनना शुरू किया तो उसकी आवाज बहुत मुहीब है। ट्रू, वेरी ट्रू। اور جو منٹو صاحب کا جو خاکہ ہے ان کے بارے میں، تو وہ جب میں نے پڑھا کمال، تھا تو پھر میں نے ان کی بہت شاعری پڑھی، کمال، وہ خاکہ ہی بہت کمال ہے نا، وہ بہت گولوں کا کمال ذکر اور ان کی وہ سب کچھ جو انہوں نے اتنی جزیات کے ساتھ بیان کیا اس کو، ہے، تو ایک اس سے اندازہ ہوتا عمدہ، ہے وہ کتنی بڑی شخصیت تھے، وہ بہت عجیب عمدہ، بڑی عمدہ۔ شخصیت تھے وہ۔ اور مجھے رضوانہ خوشی ہے ہاشمی کہ وہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے شہر جی، میں ہی ہیں ان اچھا، کی مدفون اچھا یہیں اچھا، بمبئی میں ہی، بمبئی میں رہے زندگی کا ایک بڑا عرصہ، تو اس لیے میں ہاں، نے اس کو ایک ٹریک دیا ہے کہ اتنے سال پہلے یہاں سے منٹو گزرے تھے جہاں ابھی یہ گیا ہے، تو وہ سارا علاقہ ہوں، ہمارا دیکھا بھالا ہے، تو اٹس بین ہی، وہ مجھے یاد ہے کہ یہاں منٹو، جب یہاں منٹو رہا کرتا تھا تو یہاں میرا جی رہا کرتا تھا، تو یہاں کیفی اعظمی رہتے تھے، یہاں کرشن چندر رہتا تھا، یہاں عصمت چغتائی رہتی تھی، یہاں کچھ دن قرۃ الحیدر نے گزارے تھے، یہ سب آپ کے ذہن کا حصہ بنتا ہے جب شہر آپ کی سائیکی کا حصہ ہوتا ہے۔ تو مجھے صحیح، پتا تھا کہ جب ثناء اللہ کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ ورسوا سے یہاں جاتا ہے تو اس نے اتنے سال پہلے منتو مطلب میرا جی وہاں سے گزرا ہے، اور وہ تب سنت کی ایک گڈ، چیز کو یاد کر رہا ہے۔ تو شہر یوں ہی ادب میں نہیں آتا ہے جب تک اس کی پوری تاریخ آپ کے ذہن کا حصہ نہ بنے، آپ کو سب کچھ پتا ہو کہ یہ ہمارے جو ہوں، ادیب ہیں یا یہ تاریخی ہوں، واقعات ہیں وہ اس کارنر پر ہوئے ہیں، پھر ہم ان صحیح، کو فکشن کا رنگ دینے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور رضوانہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، بنگلہ دیش سے تعلق رکھتی ہیں، وہاں ناول بہت دستیاب زبردست۔ ہے بنگلہ دیش میں؟ ابھی تو نہیں ہے لیکن کسی دن ہو جائے گا۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ رضوانہ جی، خوشخبری آپ کے لیے، کسی دن ناول وہاں دستیاب ہو جائے گا، آپ ضرور پڑھ سکیں گی۔ اور اچھا سر، یہ لوگ کچھ ہمارے جو بزرگ پھر ہیں سر ہمارے کہتے ہیں آپ، سر نہیں ادبی، کہنا چاہیے، جی 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 عباس صاحب، بلکہ وہ جو تو وہ چاہتے کہتے ہیں ہیں کہ انہیں سر کہا جائے انہیں بھی نہیں کہنا چاہیے، لوگوں کے وہ نام رکھے ایکچولی جاتے ہیں، عادت پڑی ہوئی، صحیح، خراب وجہ فرمایا، عادتیں ہیں، وجہ فرمایا، تو کسی سے اس کو میں زیب دیتا درست کروں، ہے، آئی مین، صحیح۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پبلسٹی کرنی چاہیے؟ ہم جو عالمی طور پہ تو ہم دیکھتے تھے انسٹاگرام پہ ہم بہت سارے ادیبوں کو فالو کرتی ہوں میں، تو پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی کتاب کی، تو آپ کو بھی کہتے ہیں لوگ کہ اتنی پبلسٹی کر رہے ہیں، اور تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کیوں اس بات کو جو ہے برا مانتے ہیں، ہمارے لوگ آپ بھی کچھ جانتے ہیں، برا مانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پبلسٹی کا سب سے ہاں، سب سے زیادہ کیا استعمال کرنا، دلیل دیں؟ نہ جی، وہ تو کوئی پھر اچھی بعد میں دلیل دوں دیں گا میں تاکہ میں آپ بھی کو، دے سکوں۔ نہیں جی دلیل جی تو جی، میں دوں گا آپ کو، لیکن سب سے پہلے میں بتاؤں ہاں سب ہاں، سے زیادہ پبلسٹی کیا ہے؟ ہر روز شاعر اپنا ایک شعر فیس بک پہ ڈالتا ہے، ہوں، پبلسٹی نہیں ہے؟ ہر دن جو ہے ایک پوری غزل شاعر سناتا ہے، جی، پبلسٹی نہیں ہے؟ بالکل مشاعرہ ہے، پڑھنے بالکل ہے، جاتے ہیں، آپ کو 10,000 لوگوں کی گیدرنگ ملتی ہے، کیوں جاتے ہو پڑھنے؟ پبلسٹی ہے، پبلک میں جاتے ہو ہاں، اور پڑھتے ہو، جی، کیوں پڑھتے ہو جا کے مشاعرہ؟ پبلسٹی ٹیلی ویژن مارکیٹنگ پہ ہے جا اپنی، کے مشاعرہ پڑھتے ہو، شیروانی پہنتے ہو جو آپ کا اصل ڈریس نہیں ہوتا، بن ٹھن کے جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ چاہتے ہو نا کہ لوگوں کو آپ کا ہنر پتا چلے، جی جی، بھئی ہنر پتا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے جاتے ہیں مشاعرے میں، ورنہ کیا ضرورت ہے؟ کیوں جاتے ہیں؟ کتاب چھاپتے کیوں ہیں آپ بتائیے؟ لوگوں تک پہنچنے کے لیے پڑھی جائے چھاپتے تاکہ ہیں نا، یا تاکہ کھانے پڑھی کے لیے جائے، چھاپتے لوگوں ہیں؟ تک پہنچے، بالکل تو کوئی بالکل سوکھ تو بالکل، ہے نہیں نا کہ آپ نے سردی ہے تو بنایا اور پی لیا اور سو گئے، آپ نے صحیح، وجہ لکھا ہے۔ فرمایا، جب آپ لکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں، خواہ وہ شعر ہو، نظم ہو، افسانہ ہو یا ناول، یہ فیصلہ پبلسٹی ہے، ٹو میک اٹ پبلک، جی، اسے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں نا، اپنے لیے ورنہ تجربہ ہے آپ کے دل میں، آپ کے دل میں ہے ایک تصور، آپ رہیے اپنے من میں رکھیے، لیکن جہاں آپ نے اسے ادا کیا، کمیونیکیٹ کیا، ٹو برنگنگ آؤٹ، یو صحیح پبلسائز اٹ، آپ نے اسے صحیح، لوگوں کے درمیان لایا، لوگ طے کریں گے اچھا یا برا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے چاہا کہ لوگ دیکھیں، سنیں، یہ شعر سنیں میرا، مجھے داد دیں، داد تو شاعر بھیک کی طرح مانگتا ہے، وہ پبلسٹی کا بدترین مظاہرہ ہوتا ہے۔ اب رہی بات ناول نگار کیا کرے گا،
4-5 سال ناول لکھنے میں صرف کرتا ہے. اور اردو کا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ بہت ساری ذمہ داریاں جو پبلشر حضرات کو ادا کرنی چاہیے وہ ادا نہیں ہوتی ہیں. اردو جی کا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے بالکل. جہاں پر ادیب اپنے جیب سے پیسے جمع کر کے بچاتا رہتا ہے کہ 2-3 سال بعد اگر اس کی کتاب چھپے گی 35-40-50 ہزار کی تو وہ یہ پیسے دے گا پبلشر کو اور کتاب چھپے گی. ہوں اب پبلشر بھی مجبور ہے کیونکہ اردو کے پروفیسرز ہوں، اسکالرز ہوں، جن کی معاشی حالت دیگرگوں ہے ان کو تو چھوڑ دیجئے، جن کی تنخواہیں بہت اچھی ہیں چاہے وہ ریڈیو پہ ہوں، ٹی وی پہ ہوں، سنیما میں ہو، تھیٹر میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ بھی چاہتا ہے کہ کتاب اس کو مفت میں پبلشر بھیجے. خریدتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے اس کی جی توہین ہے. وہ اتنا بڑا نام ہے، 5 سال 5-10 کتابیں اس کی ہیں اسلوبیات پہ، ساختیات پہ، بوتی کا اور فلاں فلاں اور مغربی ادب کے آخری ہتھ کنڈے. آئی مین سارا سب کچھ یہ کرتا اس لیے ہے کہ یہ اس کی کمائی حاصل کرنا چاہتا ہے. جی تو آپ اس صورتحال کی وجہ سے اردو میں کتابیں خریدنے کا، کتابوں کو پروموٹ کرنے کا رجحان کم ہے. کتابیں لوگ خریدتے ہی نہیں، حد تک سمجھتے ہیں ارے صلاح جی اتنی بڑی چیز ہے ہمیں جی کتاب خریدنی پڑے گی اس آدمی کی. یہ صورتحال نے اردو ادب کو، اردو فکشن کو بالخصوص بہت نقصان پہنچا ہے. اب یہ تو ایک منظرنامہ تھا. مجھے ایسا لگتا ہے، جو میری ذاتی رائے ہے، ممکن ہے وہ درست نہ ہو بعض لوگوں کے نگاہ میں، لیکن میرے لیے اہم نہیں ہے. میرے لیے اہم یہ کہ میری نظر میں میرا اوپینین کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اردو معاشرے میں چونکہ کوئی میڈیا آپ کے پاس نہیں ہے، جی آپ کے اخبار، آپ پر ریویو بہت ریئر ہوتا ہے، خراب ریویوز بہت ہوتے ہیں. خراب مطلب جو اردو اخباروں میں ریویو کرنے والا ہے اس کو نہ شاعری کی پہچان سمجھ. ہے نہ فکشن کا اس کو کوئی شعور ہے. یہ لوگ آپ کی کتاب پر بیٹھ کر جو ہے وہ 2-4 لائنیں لکھتے ہیں. عام طور پہ وہ جو کتاب کے آگے پیچھے جو ڈیزائننگ ہوتا ہے وہیں سے دیکھ کے اتار لیتے ہیں اور نیچے دو جی تین لائن ایڈ کر دیتے ہیں. دس ڈزنٹ ہیلپ بک. آپ کے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے، آپ کے پاس ہوں کوئی نیوز سورس نہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو دور دراز ریڈر بیٹھا ہے اردو کا، جو مخلص ریڈر ہے، جو اپنے محنت کے پیسے سے کتاب خریدنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، جس کا شوق ہے، بلکہ شوق نہیں ہے، وارث الوی کی زبان میں جس کی پیاس ہے، جو کوکو کلا سے نہیں بجھتی ہے، جو اچھی شاعری جی پڑھ کر بجھتی ہے، جو اچھا فکشن پڑھ کے بجھتی ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ کتاب کہاں سے اسے ملے گی. میں اپنے آپ کو ان لوگوں سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. صحیح تو بجا. وہ جو میں اصل بالکل قاری ہے متفق ہوں. اردو کا، صحیح اور بہت بڑا قاری ہے وہ، ہم نے اس قاری کو نظر انداز کیا ہے. ہم نے جس میں بالکل. سارا ہمارا انٹیلیجنس ہے شامل ہے، جو صرف اپنے 2-4 دوستوں کی خوشنودی کے لیے شاید ادب لکھنے کا جواز اپنے آپ کو دیتا ہے، کہ 4-5 جو اس کے قریبی دوست ہیں، اور دوستی میں جتنا لکھا جاتا ہے ہاں وہ غیر جانبدار نہیں ہوتا، اس میں جانبداری شامل ہوتی ہے. اور صحیح. اسی لیے دوستوں کے تبصرے مضامین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اٹس آل فراڈ. کافی فراڈ ہوتا ہے اس میں. جی صحیح. تو اصل چیز تو وہ اس آدمی کا آپ پر رد عمل ہے جس کے ساتھ آپ کا کوئی شخصی تعلق نہیں ہے. اس کے لیے صرف ٹیکسٹ ہے، صرف متن ہے، صرف کہانی ہے، صرف ناول ہے. وہ کسی یونیورسٹی کا پروفیسر بھی ہو سکتا ہے، کسی کالج کا ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، کسی مدرسے کا معلم بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کا رشتہ صرف ٹیکسٹ کے ساتھ ہے، صرف کتاب کے ساتھ ہے. اس کو آپ سے نہ جی کوئی جی فیور لینا ہے نہ کوئی فیور دینا ہے. اور یہ صحیح. فرق پیدا ہوتا ہے پھر 40-50 سال بعد کتاب کی اشاعت کے. تب جب جو دوسرا ریڈر پڑھتا ہے، جب آپ بھی اس دنیا میں نہیں رہتے ہیں، نہ آپ کے 2-3 وکیل دوست اس دنیا میں رہتے ہیں، تب ایک نیا قاری پڑھتا ہے. جس طرح آج ہم محمد حسن عسکری کو پڑھتے ہیں، آج ہم سلیم احمد کو پڑھتے ہیں، آج ہم جس طرح سے ہم دوسرے ادیبوں کو پڑھتے ہیں اس پیریڈ کے، تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے لیے صرف ان کی کتاب ہے، اور ہمیں جی یہ پتا ہوتا ہے کہ ان پہ لکھنے کے بعد بھی یہ ہم کو فون کر کے مبارکباد یا شکریہ ادا کرنے والی نہیں ہے. تب جو تنقید آتی ہے وہ آنےسٹ تنقید ہوتی ہے. اسی لیے ادب کا جو بیسک معیار ہے وہ وقت ہے. نیکسٹ جنریشن، اس کے صحیح. بعد کے لوگ جو تھے، جیسے آج ہم قرۃ العین حیدر کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو ہمارا ریئیکشن کافی آنےسٹ ہوگا ان کے تعلق سے. باوجود اس کے پھر اگر ہمارے فیمائش کا پرابلم ہے، بہت سارے آڑے ترچے لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہیں
जिनका नाम उर्दू में काफी मशहूर है, लेकिन जो काफी काफी घटिया लिखते हैं तनकीद, बहुत बुरी तनकीद लिखते हैं। मतलब इतनी बड़ी तनकीद, मतलब वो तो राइटर के लिए भी नुकसानदेह होते हैं ना उनके जरिए वो राइटर किसी को समझ में आता है, ना उनकी प्रोज किसी को समझ में आती है। ऑल प्रॉब्लमेटिक बहुत है उर्दू में ये। और इस पर कोई बहुत खुलकर बातें नहीं करता है उर्दू में। उसकी वजह ये है कि जो कंटेम्पोररीज होते हैं उनकी काफी इनसिक्योरिटीज होती हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने फला नक्कात के बारे में कह दिया कि इसकी तनकीद में काफी प्रॉब्लम है, ये ही कांट एनालाइज स्टोरीज, ही कांट अंडरस्टैंड इट, और वो जो टूल्स लेकर आया वो फेक टूल्स है। फिर वो कोशिश करता है कि वो उस आदमी के जितने इस इदारों में उसका रसूख होता है, उन तमाम जगहों से आपका पत्ता गुल होता है, उन तमाम अखबारों से आप। तो ये सारी साजिश हमने पिछले 20-25 वर्षों में बहुत देखी है, और तुम्हें कुछ नया नहीं है। सो एंड वी, और उसके बावजूद हमने कोशिश की कि इन सारे इश्यूज पर बात करनी चाहिए, ताकि नई जनरेशन जो सुने देखे उसकी भी हिम्मत बढ़े। तो ये सारे क्लैशेस उर्दू के अपने क्लैशेस हैं। इनके दरमियान किताब को लोगों के दरमियान लाना आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके पब्लिशर की भी जिम्मेदारी है। और अब हालात काफी बेहतर होते जा रहे हैं, अब पब्लिशर भी थोड़ा उसको भी समझ में आने लगा है। और मुझे ये तब्दीली मैंने हिंदुस्तान में भी महसूस की और वहां भी देख रहा हूँ। तो जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया तो हमारे लिए ये सारे रास्ते नहीं थे, लेकिन अब 20 वर्षों बाद हमें ये रास्ते नजर। अब मेरे पास बहुत ऑफर्स हैं, मतलब दोनों मुल्कों से अगर 4-4 पब्लिशर आपकी किताब छापना चाहते हैं तो ये आपके लिए, आपको खुश होना चाहिए इस बात से। तो ये उर्दू का है। अल्लाह के शुक्र कुछ हाँ, कर रहे हैं। तो ये चूंकि उर्दू का सिनारियो ऐसा है, उसमें आपको किताब पर मेहनत करनी चाहिए। एक तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी किताब बहुत अच्छी हो। आप जितने उसमें आप ऐप कम कर सकते हैं आपको करने चाहिए। इसमें प्रूफ रीडिंग की बहुत गलतियां होती हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बहुत अगलात रह जाती हैं। मुझे काफी फील होता है, हर्ट होता है, बावजूद इसके रह जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल एडिटर किताब के लिए नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, इसके बावजूद मेरे इस नॉवल में भी कई चीजें रह गई हैं। अब इलाज जैसा लफ्ज है, उसके आगे 2-3 जगह अलीफ लग गया था, फिर मैंने उसको तो अब वो सारी चीजें रह जाती हैं इस तरह की। आप पढ़ते रहते हैं लेकिन चीजें आपको उस तरह नजर नहीं आती हैं। बाज लोग जिनके दिल में इनाद होता है, बुक्स होता है, वो इन चीजों को लेकर भी आपके नॉवल के खिलाफ, क्योंकि हम वो नॉवल के खिलाफ इमीडिएटली प्रोपेगेंडा शुरू कर सकते हैं। ये सब कुछ अपनी जगह है। तो आपको पहले कोशिश करनी चाहिए कि आपका मतन बहुत अच्छा हो, उसकी जबान अच्छा हो, उसका ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस बहुत परफेक्ट होने चाहिए। हालांकि बहुत सारे नाकिदीन की मैं ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन देखता हूँ, उसमें काफी प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारे बड़े फिक्शन निगारों के यहाँ भी, यानी अब्दुल्ला हुसैन और कुरैतुल इन हैदर के यहाँ भी आपको कंस्ट्रक्शन का काफी इशू मिलेगा, जुमलों की साख्त में काफी तवज्जो नहीं उस तरह दी। तो ये सब होता है, ये सब होता है, ये सबके यहाँ है। इसमें इसमें कोई 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 मतलब बहुत अचंभे की बात नहीं, क्योंकि उर्दू में प्रोफेशनल एडिटर्स हैं ही नहीं। अदीब को ही बहुत कुछ करना पड़ता है, इन्वर्टेड कोमा, ये वो सब देखना पड़ता है। फिर ये सब पहले अच्छा होना चाहिए, वरना महज आप अपनी किताब को बताएं तो लोग आप पढ़ के बोलेंगे क्या बकवास लिखा, बल्कि आपकी बदनामी का सबब बन सकता है। लेकिन जब आप किताब लिखते हैं, आपका एतमाद, पब्लिशर का एतमाद होता है, तो फिर आपका ये फर्ज है कि जो चीज आपने लिखी है उसका जो पढ़ने वाला है उस तक ये बात पहुंचे, उसे इल्म हो कि ये किताब लिखी है। उसको पढ़ना नहीं पढ़ना ये फैसला उसका निजी फैसला है। लेकिन जब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि भाई मुतरिबा साहिबा ने एक किताब लिखी है, या तरन्नुम रियाज ने एक नॉवल लिखा है, या शाइस्ता फाखरी ने एक नॉवल लिखा है, तो वो पढ़ेगा कैसे? तो वो जो बिल्कुल एक तरह की इग्नोरेंसी है अबाउट द लिटरेरी एक्टिविटीज, उससे रीडर्स को वाकिफ कराना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये काम करना चाहिए। उर्दू, बिल्कुल मैं तो मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल बात होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए। अगर आप हमें काम मुत्तफिक करना ना है हो तब भी मैं इस बात पर अड़ा रहूंगा। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक नहीं है, लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि नॉवेल का इल्म उर्दू के माशरे में जाना बहुत जरूरी है, और वो बार बार जाना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि नॉवेल लिखा गया, इस मौजू पे लिखा गया, तब लोग उर्दू के खरीद, और तब पब्लिशर भी बहुत खुश होगा, क्योंकि तब उसको सरमाया लगाते हुए डर नहीं लगेगा, डूबने का डर नहीं लगेगा। यह उर्दू अंग्रेजी में जब तक आपकी बुक पोटेंशियल नहीं हो वो तो छपेगी ही नहीं। पब्लिशर उसको शाया ही नहीं करेगा जब तक वो देखेगा नहीं कि इसकी पोटेंशियल क्या है, मार्केट पोटेंशियल क्या है। और उसके बाद अंग्रेजी में जिस तरह से वो पब्लिशर प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोपेगेंडा तो मतलब नेगेटिव फॉर्म में, मैं मुस्बत उसमें कह रहा हूँ उसको, जिस तरह से अरुंधति राय का नॉवेल आया तो आप लोगों को कैसे पता चला? क्या उसने आपको डाक से एक नुस्खा भेजा था पढ़ने के लिए? किसी उर्दू एक नक्कात को नुस्खा भेजा?
لیکن اردو کے سارے نقاد جو ہیں وہ اس کا ناول خریدیں گے، وہ وکرم سیٹھ کا ناول خریدیں گے۔ وکرم سیٹھ نے آپ سے کہا، آپ کو بھیجی نہیں کاپی، آپ کو برا نہیں لگا، اردو کا ناول نگار آپ کو کاپی نہیں بھیجتا ہے تو آپ کی شخصیت پر آنچ آتی ہے، آپ خریدتے نہیں ہیں۔ تو اردو کے اسی رائٹرز وقت کو اپنے راستے صحیح، تلاش کرنے ہیں، اور یہ اس وقت جتنے صاحبہ کہہ ہمارے رہی ہیں، ہندوستان میں ہاں انگریزی کے بڑے ناول نگار ہیں، سب کے ناول ہاں آنے کے بعد وہ خود بھی اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، مختلف اجلاس اس کے ہوتے ہیں، ان کا پبلشر پروموٹ کرتا ہے، تب جا کے اس کتاب کا علم پورے معاشرے کو ہوتا ہے، اور وہ کتاب لاکھوں میں بکتی ہے۔ تو ادیب کو بھی 10-20 لاکھ ایگزیکٹلی روپے ملتے ہیں اور ایگزیکٹلی پبلشر بھی 10-20 لاکھ کماتے ہیں، اور اسی لیے اس کو ہم کو اکنامی کے ساتھ ایگزیکٹلی جوڑنا چاہیے۔ ناول تو بالکل سماجی سوشل ایکٹیویٹی ہے، وہ اس کا اکنامی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ صحیح کوئی فکشن رائٹر انگریزی میں بین الاقوامی زبانوں میں مارکیٹ ویلیو کے بغیر شائع نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ بورخس ہو صحیح، یا امبرٹو ایکو ہو، دے ہیو مارکیٹ ہاں ویلیو۔ جی، بالکل بالکل۔ اس نوازش، وقت آپ بالکل صاحبہ بہت پوچھ اچھا رہی ہیں آپ کہتی ہیں۔ افسانے کیوں نہیں لکھتے؟ کہہ رہی ہیں افسانہ لکھنا افسانے مجھے کیوں نہیں آتا لکھتے نہیں ہے، رحمان؟ مجھے افسانہ لکھنا آتا نہیں ہے، میں نے کچھ کوششیں کی اور وہ بہت خام کوششیں ہیں، وہ تو اس سے اچھے تو ہمارے بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، تو جو چیز آپ اچھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کیوں کریں؟ ہاں لیکن آپ سیکھ سکتے ہیں، تو میرے اندر سیکھنے کا کافی جذبہ ہے، میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس آرٹ، کیونکہ ہمارے یہاں اتنا اچھا لکھا گیا ہے، آپ کے پاس منٹو ہے، بیدی ہے، عصمت آپا ہیں، غلام عباس ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں، آپ کیا لکھو گے ان کے بیچ میں؟ پھر آپ کو ایک راہ تلاش صحیح، کرنی ہوگی، مجھے وہ راہ ابھی ملی نہیں ہے افسانے کی، ہاں تو کیا وہ بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آپ کو تلاش کرنا ہے کہ پھر وہ آپ ایسے آئیں کہ پھر وہ آپ کو پتا چلے کہ ان سب سے الگ ہے اور اچھا ہے، صرف الگ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا صحیح ادب میں۔ ہاں، مطلب بیچ پر صحیح آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ الگ چڈیوں میں گھومتے ہیں، تو الگ چڈیاں پہننے سے آپ کی شخصیت نہیں بنتی، صحیح سر، آپ کی کہاں شخصیت دیکھ نہیں رہے بنتی۔ ہاں، ہیں ہاں۔ اردو کو عالمی سطح پر لے جا سکتے ہیں ہم؟ عالمی ادب، اردو ادب جو ہے عالمی ادب میں کب جگہ بنائے گا اور کیسے بنائے گا جگہ؟ یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، آسان اس کا جواب، ایک جواب آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ جمالیات کا پر میں نے بہت شروع میں کہا آپ سے کہ ہمارے یہاں ناول کی جمالیات کے ساتھ جڑے جمالیات، ہوئے جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ متاثر کرتی ہیں، تو آسان نہیں ہے، پھر پروسیس بھی بہت لمبا چوڑا ہے انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں، ادب لکھنے جی کا، ادب کو سمجھنے کا، ادب کے ذریعے انسانی زندگی کا تجزیہ کرنے کا، یہ ساری چیزیں بہت مختلف ہیں۔ پھر ان کے پاس جو کتابیں شائع ہونے سے پہلے کا جو 1-2 سال کا پروسیس ہوتا ہے، ہم تو اس کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہے۔ ہمارا ادیب تو ایسا ہے کہ ابھی کتاب چھاپے گا یا تو خود چھاپے گا جا کر یا کسی کو دے کے، یہ سب ایسے ہوتا نہیں ہے نا، وہاں پر تو کتابوں کے راؤنڈس آف دا ایڈیشنز ہوتے ہیں، کئی بار اس کو ایڈیٹنگ کے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کے لیے رائٹر سے رابطہ کیا جاتا ہے، تب بھی تو پرفیکشن آتا ہے۔ تو اردو میں وہ سارا پرفیکشنزم بھی نہیں ہے، اور اردو میں خراب لکھنے کی روایتیں اتنی مستحکم ہیں، اتنی کمزور، اور یوں ہی سی چیزوں کو ادب بنا کر پیش کیا گیا، وہ چیزیں بھی رکاوٹ ہوتی ہیں، اسی لیے اس طرح کا لٹریچر جا کے ٹکتا نہیں ہے۔ کبھی ہم فوراً ماضی پرستی کی کھائی میں گر جاتے ہیں، فوراً ہم کو 18ویں 19ویں صدی میں اور 17ویں صدی میں ہم کو ہند اسلامی تہذیب نظر آتی ہے، تو پھر ہم اس کو، اور وہ سب چلتا نہیں ہے دنیا کے ادب میں۔ ناول کی جو 400 - 450 برسوں کی تاریخ ہے، اس میں ناول نے کس طرح، ناول کا اپنا ارتقا کس طرح ہوا ہے، جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا، ہم محض اردو میں کہانیاں بنا کے ناول نہیں ہوتا ہے، یا بہت سارے لوگوں کی لمبی کہانیاں لکھنے سے ناول نہیں بنتا ہے۔ ناول کی 450 برسوں کی تاریخ میں ناول کی کروٹیں کیا کیا رہی ہیں، یعنی اگر آپ گاستو فلابرس کو نہیں جانتے ہیں، آپ دوسرے بڑے ناولسٹوں کو نہیں جانتے ہیں، چاہے وہ رشین ناولسٹ ہوں، وہ پوری گیلیکسی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یورپ میں جی ناول کس طرح گیا ہے، یورپ کے مختلف زبانوں میں ناول کس طرح گیا ہے، جرمن ناول کس طرح گیا ہے، کیا اس کے بیسک ڈسکورس رہے ہیں، کیسے پیشکش رہی ہے، تجربات کیا کیا ہوئے، تو یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے بہت بہت معنی رکھتی ہیں بین الاقوامی لٹریچر میں۔ اور میرا خیال ہے کہ نئی جنریشن، ہم لوگ تو شاید مطلب اتنا کچھ نہ کر سکیں، لیکن اگر بات کی جنریشن بہت باعلم آتی ہے، پڑھی لکھی آتی ہے، بہت زیادہ بین الاقوامی لٹریچر کو پڑھتی ہے، رسک لیتی ہے، لکھنا رسک لینا ہے، رسک لیتی ہے باتیں کہنے کے لیے، ٹیبوز کو توڑنے کے لیے، آدمی کی نفسیات کو، آدمی کی صورتحال کو، سماج کو، معاشرے کو، آدمی کو، ملک کو، سب کو بیان کرنے کے لیے ایک آتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک فنکاری ہونی چاہیے، وہ سب میرا خیال ہے کہ نئے لوگ ہی کریں گے، ہم لوگ تو کچھ نہیں کر پائے، اتنا زیادہ تو شاید نہ کر پائیں، یا شاید کچھ بھی نہ کر پائیں، لیکن ہو سکتا ہے نئی جنریشن زیادہ ذہین ہو، زیادہ باشعور ہو، اس کو زیادہ مواقع ملیں اور وہ بہتر کریں، تو ممکن ہے ہمارا
آج نہیں کل اردو کا ناول بین الاقوامی سطح پر جائے گا، یہ تو میرا یقین ہے، لیکن شاید ہمارے انشاءاللہ، بعد کے لوگ زیادہ مجھے بھی بہتر کر مجھے بھی سکیں۔ یقین انشاءاللہ ہے، انشاءاللہ۔ ہاں، اس کے لیے عشرت صاحبہ جسارت ایک اور بات لگتی ہے۔ پوچھ رہی جی، ہیں، جی کہہ رہی ہیں افسانچہ یا فلیش فکشن کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت بری رائے ہے میری، مجھ سے تو افسانچہ یا ایسے سوال فلیش کرو فکشن؟ ہی مت، کیونکہ وہ جو لوگ، وہ تو وہ پورا جو طبقہ ہے وہ تو مجھ سے ویسے ہی خفا رہتا ہے کہ نہ میں کبھی اس کے بارے میں کچھ لکھتا ہوں نہ کچھ کہتا ہوں، مجھے یہ ساری چیزیں لیکن مطلب کسی کا شوق ہے صحیح، تو، اور شوق وارث الوی نے کہا ہے کہ شوق ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آدمی اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، تو جس کو افسانچہ پسند ہے اس کے لیے وہ سب کچھ ہے، اور میرے لیے صحیح، افسانچہ تو خراب لطیفوں کی مزید خراب بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، تو آئی ڈونٹ پے اٹینشن ٹو دیٹ، اچھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منٹو آپ کو متاثر کرتا ہے نا اپنے چھوٹے چھوٹے اس افسانچوں سے، جی، اٹ ڈپینڈس کہ کون ہے، کون لکھ رہا ہے۔ آج کل تو میں نے کسی کو امپریسو نہیں پایا، پھر میں پڑھتا بھی نہیں، یہ سب چیزیں میرے پاس نہیں ہے، کچھ چیزیں مجھے نہیں کرنی ہے میری زندگی میں، جیسے مجھے یہ سب چیزیں نہیں کرنی ہے، تو میرا وہ میری رغبت نہیں ہے اس طرف، اور میری رائے بھی کافی شروع سے ہی اس کے تعلق سے نیگیٹو رہی ہے، پریجوڈائز ہوتا ہے آدمی کا، تو میرا پریجوڈائز ہے اس سے تھوڑا، تو میں اوائڈ کرتا ہوں ان چیزوں کو۔ صحیح۔ ڈاکٹر ریاض توحیدی کشمیری بھی ہیں، وہ آپ کو بہت سلام دے رہے ہیں اور آپ کی تعریف بھی نوازے، کر رہے ہیں اور بہت خوش ہو رہے وہ ہیں۔ مسکراتے آپ کے بہت دوست اچھا ہیں وہ ہے، کہہ رہے ہیں؟ وہ اچھا مسکراتے ڈاکٹر بہت جی اچھا وہ ہے، کہہ رہے ہیں، اور جب وہ فیس بک یا کہ سوشل میڈیا میں کچھ لکھتے ہیں اور انہیں مسکرانے کی ایموجی نہیں لگانی ہوتی ہے تو بریکٹ میں لکھتے ہیں مسکراہٹ، از اے ونڈرفل ابھی پرسن۔ ابھی بھی انہوں نے کسی کے لیے لکھا ہے مسکراہٹ کسی کے لیے ابھی بھی لکھا ہے انہوں نے بریکٹ میں۔ ہمارے کافی ذہین، فعال اور ایکٹیو آدمی ہیں، میں ہاں، شاید اس سال کے آخر تک ان سے ملنے جاؤں گا وہاں پر، کیونکہ مجھے وہ کچھ کہہ چیزیں، رہے کچھ ہیں میں نے ان کا مقامات کو افسانہ بھی گھومنا سنا ہے۔ ہے، افسانچہ سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں، آپ کا افسانہ سنا ہے انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں میں نے لکھے ہیں اچھا سر وہ افسانے تو سے اب 10-12 ہاں، افسانے، یوں ہی سے ہیں، دیر از اردو، اچھا نتھنگ۔ اچھا یوں ہی یوں ہی۔ اچھا عباس صاحب آپ روسی ادب سے متاثر نہیں ہیں؟ آپ روس نہیں، مجھے سے پسند متاثر ہے، نہیں؟ مجھے ٹالسٹائے پسند ہے، میں نے ان کو پڑھا ہے، میں نے ان کو بہت اچھی عمر میں پڑھا ہے، اب دل یہاں کرتا ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ پڑھنا چاہیے، مجھے دوستوفسکی بہت پسند ہے، لیکن میں نے ان لوگوں کو پڑھا تھا جب میرا ماسٹرز ہو گیا تھا اور میں مڈل ایسٹ میں ملازمت کر رہا تھا، تو 22 سے لے کے 28 سال کی عمر تھی، تو تب میں نے ان لوگوں کو انگریزی میں پڑھا ہے، اور ممکن ہے کہ بہت اچھا مطالعہ رہا ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے دوبارہ ان کو پڑھنا چاہیے، اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے اور تھوڑا سکون ملے، انشاءاللہ، تو انشاءاللہ، میں ان لوگوں کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ کمال کے لوگ ہیں، بالکل بالکل کمال کے لوگ ہیں، مجھے انا کارینینا بہت پسند ہے، اور وارن پیس پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن کیے ہیں اس پر، وہ چونکہ اس میں ٹالسٹائی کے اپنے بھی بہت سارے چیزیں ہیں، لیکن انا کارینینا جسٹ مائنڈ بلوئنگ، اور یہ سب بڑے لوگ ہیں، صحیح۔ نو ڈاؤٹ۔ بلال ایون مختار ہیں، بلال سولجنیتسن ایون مختار بھی ناول لکھتے سولجنیتسن ہیں۔ ایون سولجنیتسن اٹس اچھا امیزنگ، جی، ہاں، بہت ہیں، بلال مطلب دنیا مختار میں صاحب ہیں، وہ بہت کہہ رہے ہیں کچھ ہے۔ کہ اردو ادب میں کس صنف کا مستقبل روشن معلوم ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے تو اس پہ بات کر لی بلال، اردو ادب ناول کا ہی انشاءاللہ ہوگا مجھے جی۔ لگتا ہے کہ جب فاطمہ تک ہمارے وعلیکم السلام معاشرے میں تعلیم عام جی نہیں نادیہ ہوتی ہے، لیٹ می آنسر ہم، جب تک ہمارے معاشرے میں تعلیم عام نہیں جی ہوتی ہے، اور جب تک ہمارے عام ادب پڑھنے والے اچھا ادب خود نہیں پڑھتے ہیں، تب تک اردو معاشرے میں صرف نقاد کا مستقبل روشن صحیح 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 صحیح۔ بہت آپ بہت آنےسٹ گفتگو کرتے ہیں، لوگ کہہ بھی رہے ہیں اور مجھے تو معلوم ہو ہی گیا کہ عباس صاحب بہت ہے۔ ہاں، آنےسٹ گفتگو فرانسیسی کرتے ہیں، کا اور ہونا چاہیے، ادیب عشرت کو تو صاحبہ نے آنےسٹ پوچھا ہے ہونا تو چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ آدمی کو ڈس فرانسس آنےسٹ نہیں ہونا چاہیے، بالکل بالکل آنےسٹی کبھی کبھی کمپرومائز کرتی ہے، لیکن ڈس آنےسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جی نہیں ہونا چاہیے۔ سیما صاحبہ نے پوچھا ہے تو ہاں، مجھے پبلشر کا ای میل آیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سال کے آخر تک وہ فرانسیسی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی تو جسٹ اسٹیج ہے، دیکھتے ہیں، لیکن ان کا ای میل تو مجھے ریسیو ہوا ہے ایک مہینہ پہلے، ہاں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ترجمہ اس سال کے آخر تک لانا ہے۔ صحیح، یہ بہت اچھی بات ہے، مبارکباد ہے اس کے لیے، بہت بہت مبارکباد ہے۔ آپ کشمیر کے کس ادیب سے متاثر ہیں؟ میر خوشحال صاحب کو یہ پوچھ رہے ہیں، کشمیر کے کس ادیب سے ہاں، متاثر ہیں؟ میں جس شاعر کو بہت پسند کرتا ہوں
اس شاعر کی ایک لائن سے ہی ناول شروع کیا ہے. تو ضرور دیکھیں کہ وہ شاعر کون ہے جس سے زندگی شروع ہوا ہے. لیکن یہاں وہاں بھی جو نام آئے ہیں وہ تنقید کے حوالے سے نئی جنریشن کے نام تو ہیں، لیکن کشمیر کا میرا اپنا مطالعہ بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن ترنم ریاض، حالانکہ ان کے ناول پر میں نے لکھا بھی ہے، ترنم ریاض کافی اہم نام بن کر ابھری ہیں پچھلے 40-50 برسوں میں آپ کہیں تو. اور اس کے بعد ابھی یہاں تو تنقید میں کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن ناول کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ ایک صاحب نے ناول لکھا ہے، لیکن میں نے ان کے ناول پڑھے نہیں ہیں. تو اگر میں نے پڑھے نہیں ہیں تو میں ان پر کچھ کہہ نہیں سکتا. عام طور پہ کم لکھا جا رہا ہے وہاں پر بھی بہت. یہاں تو ہمارے یہاں تو ہر طرف کم لکھا جا رہا ہے، مجموعی طور پہ بہت کم لوگ ہیں. بمشکل 7-8 لوگ ایکٹیو ناول لکھ رہے ہیں. تو کشمیر سے ایسا کوئی میجر فگر ترنم ریاض کے بعد میری نگاہ میں نہیں ہے جس کی ملک گیر سطح پر ناول نگار کی پہچان ہو. صحیح صحیح صحیح. اور سر کیا پیغام دینا چاہیں ادب کے قارئین کو اور ہم پیغام جیسے تو مولانا دیتے نوجوانوں ہیں کو؟ اور سیاست داں دیتے ہیں، ادیب کیا پیغام دیں گے؟ ادیب تو کہے گا ادیب نہیں، ان سب ادیبی پہ پیغام، نظر رکھو. ادیب کا پیغام تو بہت ادیب اچھا ہوگا. نہیں، ادیب تو کہے گا ان سب پہ نظر رکھو، اپنے معاشرے پہ، اپنے معاشرے کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو سمجھو، انسان کو سمجھو، پڑھو لکھو خوش رہو. اور چونکہ اردو جی زبان عشق ہے تو عشق کیجیے. عشق کیجیے، بلا شبہ عشق کیجیے، اردو زبان ہے عشق. تو ویسے آج کل کے جو ہم نوجوان ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے نا نیٹ فلکس کے دور میں ہم کتاب پڑھنا. تو کوئی ٹپ ہے آپ بتا سکتے ہیں کوئی ٹپ کہ ہم کتاب پڑھیں؟ میں تو پڑھ لیتی ہوں، ایسے میں نے اتنا موٹا ناول زندگی بھی پڑھ لیا. تو ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں ہمیں ٹپ بتائیں، تو ہم بڑی کہتے ہیں کیا ٹپ بتاؤں میں؟ تو آپ کے پاس ہے کوئی ٹپ تو بتائیے. یہ سوال کافی ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا ہے، نئی جنریشن کے پریفرنسز سے جڑا ہوا ہے. لیکن جی کتاب تو خیر بہرحال کتاب تو اپنے اصل حالت میں بھی رہے گی فی الحال. لیکن آڈیو بک کا زمانہ آ رہا ہے. لوگ ناولوں کو ہوں پڑھ کر آن لائن شیئر کرتے ہیں، یوٹیوب پر آپ کو اویلیبل ملتا ہے، تو وہاں آپ بہت سارے ناول سن سکتے ہیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں. جیسے میں نے بھی کئی کہانیاں میرے پسندیدہ ادیبوں کی یوٹیوب پر سنی ہیں. ناول تو پورا ہوں میرے لیے میں سننا میرے لیے مشکل ہے کیونکہ ہم شاید پرانے لوگ ہیں، لیکن کہانیاں آدھے گھنٹے کی کہانی تو ہم سن سکتے ہیں، تو اتنا ہے. لیکن ناول کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اسکول کا سسٹم آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے، اسکولنگ آپ کی اچھی ہو. یورپ میں اور امریکہ میں میرے بھائی اور بہن کے بچے بتاتے ہیں کہ ان کو لائبریری کی کلاس کمپلسری ہوتی ہے اور پڑھنا ان کے یہاں بالکل روزانہ کے اسکول کے معمول کا حصہ ہے. جی تو ان کو پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم، اردو کا ایجوکیشن سسٹم کافی برا ہے. بلکہ وہ پڑھنے سے روکنے والا سسٹم ہے. اور جب ہاں تک یہ جی سسٹم ہے آپ بہت زیادہ اس سے امیدیں نہیں رکھ سکتے. تو اس میں جس کو اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی وہ پڑھے، جس کو توفیق نہیں ہے وہ چاکلیٹ کھائے، سوڈا پیے، جوک شیئر اور کرے. نیٹ فلکس دیکھیں. سب کی اپنی زندگی، اور بس کوئی زندگی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی. ہر بے سب کا شک اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، سب کی اپنی اپنی چاہت اور طلب ہوتی ہے. اور جسے جس چیز کی تلاش ہوتی ہے اسے وہ چیز مل جاتی ہے. اٹس ویری صحیح سمپل. صحیح. اور چل ضروری زندگی بھی کا نہیں ہے کہ کون سا سب پڑھیں، کردار پسند ہے آپ کو؟ اور ضروری بھی نہیں ہے صحیح. سب پڑھیں، اور ضروری بھی نہیں ہے زیادہ پڑھیں. ہاں اور قطعی ضروری نہیں. میں نے ہاں یہ اکثر بھی ہے. دیکھا ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ زیادہ نقصان دہ ہیں دنیا کے لیے. ہاں یہ تو بھی ہے یہ بھی ہے. کوئی بہت زیادہ آ پڑھنے گئی سے تو کوئی عذاب، آ گئی عذاب. بہت زیادہ بااخلاق نہیں ہو جاتا. ہماری دادی اور ہمارے دادا آپ دیکھیے بہت زیادہ اسکول اور ماسٹرنگ میں بہت سادہ لوگ تھے، بہت پیارے لوگ تھے، بہت معصوم لوگ تھے. جی اب آپ ایک سے ایک اٹھا کے دیکھ لیجیے ڈگری ہولڈرس کو، بڑا فراڈ ملے گا آپ کو. تو پڑھنے سے کوئی بہت زیادہ چینجز بظاہر نہیں آتے. آدمی اچھا ہے تو اچھا ہے، چاہے اسکول گیا ہے نہیں گیا ہے، بہت زیادہ فرق بجا پڑتا ہے. فرمایا. لیکن بہتر بجا ہے کہ آدمی فرمایا. علم حاصل کرے. علم حاصل کرنا یقیناً ایک صحیح. بہتر سلیب ہے. اٹس ریئلی بیٹر ٹو ہیو بے شک. نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس. صحیح کیونکہ صحیح صحیح. جو پڑھتا نہیں ہے اسے ان پڑھ پر سبقت نہیں ہے، کسی کا مشہور جملہ ہے نا. تو پڑھا لکھا ہونا زیادہ بہتر ہے معاشرے کے لیے، اس سے ہی ہوں کہیں نہ کہیں. لیکن ہاں یورپ تو بہت پڑھا لکھا تھا نا.
पिछले 100 वर्षों में यूरोप ने क्या किया? दैट्स अ क्वेश्चन। अच्छा, सिमी बशीर साहबा कह रही हैं खुशी हुई रहमान अब्बास से मिलकर। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और एक और सवाल भी इंग्लिश में आया, काफी सारी इंग्लिश आई। अभिजीत राव साहब कह रहे हैं जो आजकल माइक्रो पोएम्स या माइक्रो स्टोरीज का ट्रेंड है, डू यू थिंक इट्स इफेक्टिव द डायमेंशनिंग रीडरशिप ऑफ नॉवेल लॉन्गर वर्क्स इन जनरल, हाँ, ये बस पासिंग ट्रेंड है? नहीं, कुछ लोगों को फुल लेंथ प्ले अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को यकबाबी अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को नुक्कड़ नाटक अच्छे लगते हैं। तो रंगारंगी है, सबकी अपनी पसंद है, सबकी अपनी चॉइस है। मेरी चॉइस नॉवेल है। हाँ, ये है कि मैंने इस बार थोड़ा जखीम लिख लिया, हो गया वो। दोबारा कोशिश करूंगा कि थोड़ी जखामत कम हो तो लेकिन कम से कम सफ़े हों ताकि वो ज्यादा आसानी से आदमी, मतलब आपके सोचा है कि टकराऊं तो क्या है किसी का मिसरैन, आपने सोचा है कि घबराऊं तो टकरा भी सकूं, मर भी सकूं। तो किताब इतनी मोटी ना हो कि आदमी सर पे मार भी ले गुस्से में। तो आई ट्राई, लेकिन सबकी चॉइस है, लेट देम हैव देयर चॉइसेस। सब पढ़ सकते सीमा हैं। जी कह रही हैं अपनी किताब की बनवाएंगे आप, ऑडियो बुक बनवाना चाहेंगे? सीमा जी कह रही हैं बहुत आसान नहीं है, काफी चैलेंजेस हैं। एक तो डबिंग आर्टिस्ट आपसे कितने पैसे लेगा बताइए, और फिर उर्दू का माशरा जो है, जो मुफ्त में किताब आपसे तोहफे में दे तो नहीं पढ़ता, वो डबिंग पे जाके पैसे देके किताब पढ़ेगा आपकी नहीं। सो देयर आर चैलेंजेस इन उर्दू जबान की वजह से। ये मसला अंग्रेजी में लिखने वालों का नहीं है, ये मसला बहुत सारी दूसरी तरक्की याफ्ता जबानों का नहीं है। हम चूंकि बहुत गरीब जबान है, हमारी हर चीज गुर्बत का शिकार है, हमारी सियासतें भी कितनी पसमानदा हैं, हम नजरियाती और अखलाकी सतह पर भी काफी पसमानदा है। वही हाल हमारी जबान का है। तो कितना इन्वेस्टमेंट है उसमें और कितना चैलेंजिंग है वो, मुझे नहीं लगता कि इम्कानात बहुत रोशन है। क्यों सर? वैसे उर्दू जो हमारे खत्ते की फ्रांका लिंगवा भी तो है ना उर्दू, इंडिया पाकिस्तान में, कि हाँ नहीं? बिल्कुल है, फ्रांका लिंगवा और नहीं है? बिल्कुल है, तो मुस्तकबिल बिल्कुल है। रोशन नहीं उर्दू है हिंदी उर्दू दोनों, का बहुत ज्यादा? उर्दू दोनों एक ही है। नहीं, लेकिन उसकी इकोनॉमी अलग है ना, हिंदी की तो इकोनॉमी है, हिंदी की तो अच्छा, इकोनॉमी है, उसको जो सरपरस्ती है रियासत की, तो उसके पास इकोनॉमी है। उर्दू के पास मुझे नहीं लगता, मुझे मुझे वहां की सिचुएशन नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान, यहाँ उर्दू की अपनी इकोनॉमी नहीं है। उर्दू बदकिस्मती से यहाँ भी नहीं है ना, हाँ, बदकिस्मती से यहाँ भी नहीं है। ये हालांकि कोशिश तो काफी, यही है ये कि हो नहीं, जाए, लेकिन लेकिन नहीं है। देखिए ये बड़े सियासी सवालात हैं। सवाल ये उठता है कि क्यों हाँ। उर्दू की किस्मत वहां रोशन हो, सिंधी पंजाबी की किस्मत क्यों ना रोशन हो। सो आई मीन दिस क्यों इज सर? फ्रांका वेरी लिंगवा तो यही है ना। जियोपॉलिटिकल चीजें, इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे मेरे एक नॉवल में मैंने, जैसे हाँ, जैसे जैसे उर्दू मेरी मादरी जबान नहीं है, मैं क्यों उर्दू पढ़ूं, मैं क्यों अपने बच्चे को उर्दू पढ़ाऊं। मेरी मादरी जबान तो कोंकणी है, लेकिन उसका स्क्रिप्ट नहीं है। तो उर्दू सबकी थोड़ी है। बंगाली जो मगर बंगाल में उर्दू रहते हैं, इश्क तो है। उनकी उनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है। हाँ, लेकिन देखे ना, उर्दू इश्क केरला है, में जो हम लोग सब रहते हैं जानते हैं। उनकी मादरी जबान, रिजवान, उनकी उनकी बांग्लादेश केरला है। बंगला बांग्लादेश से हाँ, साथ है हमारे साथ, रिजवाना साहबा देखें। हाँ, उर्दू से इश्क है तो बांग्लादेश से भी हमारे दोस्त हमारे साथ हैं। ये उर्दू से मोहब्बत है ना, उर्दू से इश्क है। हाँ, बिल्कुल। और तो लेकिन इन सब के बावजूद आपकी उर्दू, माशाल्लाह। इन सब के बावजूद जैसे कि मैंने कहा कि उर्दू इस खित्ते की एक बहुत ही तबाना जबान है, इस खित्ते की जिसका दायरा बहुत बड़ा है। मकामी जबानें काफी जी। लोकल हैं, मतलब बंगाली है तो वो उसका एक अपना छोटा सा रीजन है, तमिल है तो उसका अपना एक छोटा सा रीजन है, मराठी है तो उसका अपना एक रीजन है। लेकिन उर्दू और हिंदी जिसे हम कहते हैं, जिसके नाम बदलते रहे हैं पिछले 300 वर्षों में, कभी गजरी कहलाई, कभी दक्कनी कहलाई, कभी हिंदी कहलाई, कभी हिंदी कहलाई, कभी हिंदुस्तानी कहलाई, कभी उर्दू कहलाई, तो उसके अब लेकिन ये जबान तो एक ही है, उसका उसकी उसकी ग्रामर एक है, सब कुछ एक है। फिर जाके पिछले 100 सवा 100 वर्षों में अंग्रेजों की मेहरबानियों की वजह से थोड़ी लफ्जियात की तरमीम होके जबान को मजहब से कनेक्ट कर दिया गया है, और आपको खमियाजा भुगतना है। जी। आप सब कल्चर है अंग्रेजों के नजदीक, आप छोटे जहन के लोग हैं, छोटा कल्चर है आपका, तो वो आपकी जबानों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आज भी होगा, कल भी होगा। छोटी कौमें हमेशा उनके साथ उनका इस्तेसाल ही होगा, तो छोटी कौमों का जबान की सतह पर भी यही सारा तफरका है। और उसके 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 किसी को उसका फायदा है, किसी को उसका नुकसान है।
لیکن آج جس کو اس کا فائدہ ہے ممکن ہے کل اس کو اس کا نقصان ہو. سو اس آل تاریخ کا کھیل ہے، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم چھوٹی زندگی میں دیکھیں گے، مر جائیں گے، دوسرے لوگ دوسرا کھیل دیکھیں گے، کھیل چلتا رہے گا. صحیح. تو بہت بہت شکریہ عباس بہت صاحب بہت شکریہ، ہمارے بہت ساتھ طویل آئے. گفتگو ہوگی. بہت خیال شکریہ. رکھیں. تمام احباب کا شکریہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ان تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے ہم غریبوں کو سنا اور تھوڑا سا اپنا وقت دیا. اللہ سب کو خوش رکھے. مغربہ بہت بہت شکریہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ اور بہت بہت سلام. آپ سب کو، آپ سارے ادیبوں کو، اگر بہت سارے ہمارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے انڈیا کے بھی، سب کو بہت بہت سلام اور بہت نیک خدا خواہشات، حافظ. اور اب خدا حافظ. زندگی کے لیے نیک اپنا خیال خواہشات. رکھیں. جی. بہت شکریہ، اللہ حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ.